شاہ ولی اللہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب عالی، آج ہم بات کرنے بیٹھے ہیں ناظم آباد کے اوپر، ایک ایسی تہذیب کے اوپر کہ جو مجھے کبھی کبھی ابن انشا کا کوئی ٹریولاگ لگتی ہے، جو کبھی کبھی مجھے میچر بدایونی کا کوئی شعر لگتی ہے، جو کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اقبال میدی کی کوئی پینٹنگ ہے، کیونکہ میرا جو بھی براٹ اپ ہوا وہ ناظم آباد میں ہوا۔ میرے والد ریاض پرشوری صاحب 4 نمبر ناظم آباد میں رہتے تھے، جی میری پیدائش بھی ناظم آباد میں ہوئی، اور میں نے ہمیشہ ناظم آباد کو ایک تہذیب کے طور پر، ایک ہیریٹیج کے طور پر دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس دور کا ناظم آباد جو تھا وہ ادب کا اور فن کا اور ہر ایسی ایکٹیویٹی کا گہوارہ تھا کہ اب جو ہمیں نظر نہیں آتی اپنے معاشرے میں۔ آپ نے ناظم آباد کے اوپر کتاب لکھی شکستہ تہذیب کے نام سے، جو وہاں کے واقعات اور وہاں کے شخصیات اور ان سب چیزوں کے اوپر وہ کتاب تھی۔ ویسے تو آپ نے اور کتابیں بھی لکھی، کراچی کی شاہراہوں کے اوپر بھی آپ نے لکھی، اب آپ صحافیوں کے اوپر لکھ رہے ہیں، آپ نے اور بہت ساری، یعنی نارتھ کراچی کے اوپر آپ نے، نارتھ کراچی کے قصے کے اوپر آپ نے لکھا۔ لیکن آج ہم بات کرنے بیٹھے ہیں ناظم آباد کی، تو گفتگو کا آغاز میرے خیال میں یہاں سے ہونا چاہیے کہ ناظم آباد کی تاریخ کیا ہے، پارٹیشن کے بعد یہ کیسے بنا، اور اتنے بڑے بڑے علم و فن کے گہوارہ کیسے بنا، اتنے بڑے بڑے علم و فن کے جو مینارے تھے وہ کیسے ناظم آباد شفٹ ہو گئے، اور کیسے انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا۔ جی شکریہ فرشوی صاحب۔ ناظم آباد جو ہے یہ قیام پاکستان کے بعد سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بڑی بستی تھی جس کا وجود ہوا، اور وہ ایسے ہوا کہ ہندوستان سے جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ پاکستان آئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی قیادت میں انہوں نے جو ہے یہاں کا سفر کیا اور یہاں آئے، اور تقریباً اس وقت قیام پاکستان کے وقت 10 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے وہ کراچی آئے۔ بدنصیبی کہیں کہ اس کے بعد جو تھا قائد اعظم محمد علی جناح وہ نہ رہے، لیاقت علی خان نہیں رہے۔ 1950 میں خواجہ ناظم الدین کے زمانے میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے، بلکہ خواجہ ناظم الدین سے قبل ناظم آباد کی جو تھی کے لیے ایک زمین جو تھی وہ لے لی گئی تھی کہ یہاں پر ناظم آباد میں لوگوں کو بسانے کے لیے زمین لی جائے گی۔ تو یہ زمین جو تھی، جو ریونیو کا ریکارڈ ہے اس میں دے لکی کاری اور دے بیرانو یہ کہلاتا تھا علاقہ، اور یہ زمین جو تھی یہ ایک بلوچی تھے، جو ریکارڈ میں پتہ چلتا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مستی بروئی خان ایک بلوچ سردار تھے، ان کی زمین تھی، ان سے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے یہ زمین لی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ آباد کاری کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی، اس کے لیے مختلف جو ہے کمپنیوں سے جو ہے اس کی ڈیزائننگ کرائی گئی، اور اس کے بعد یہ ناظم آباد آیا اور ناظم آباد بنا۔ اور ناظم آباد میں جو آئے لوگ وہ آئے ہندوستان کی نہ صرف دو آبے تہذیب سے وابستہ، بلکہ حیدرآباد دکن کی تہذیب، لکھنؤ کی تہذیب، اسی طریقے سے دیگر تہذیبوں سے، دہلی والے جی آئے، دہلی والے آئے، بدایوں والے آئے، اور اس سے جڑے مختلف رامپوری آئے، مراد آباد والے آئے۔ تو یہ تمام لوگ جو تھے وہ یہاں ہجرت کر کے آئے، اور نہ صرف یہی آئے بلکہ اس ناظم آباد نے جو ہے ملک کے اندرونی حصوں میں سے لوگ جو نقل مکانی کر کے آئے ان کو بھی یہاں پر جو ہے انہوں نے بھی یہاں پر آ کے آباد ہوئے، کیونکہ اس کی بیسک وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ دارالخلافہ تھا اس وقت، اور پورٹ بھی یہاں تھا، دارالخلافے کے حساب سے بنایا جا رہا تھا، اور اس کو بنایا بھی دارالخلافے کے حوالے سے ہی بنایا گیا تھا، جی ممکنہ طور پہ کہ یہ جو تھا یہ کیپٹل تھا، تو اسی حوالے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا، اور یہاں بندرگاہ بھی تھی، تو لوگ روزگار کے لیے بھی اندرون ملک سے بھی آئے، تو انہوں نے بھی آ کے یہاں آ کر آباد ہوئے، اور یہاں پر جو لوگ آئے مختلف زبانیں اور مختلف بولیاں بولتے تھے، مگر یہاں آنے کے بعد انہوں نے اردو زبان کو جو ہے وہ اپنایا، اور تمام لوگ اردو بولا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس شہر کے اوپر جو ہے پھر اب آپ کو بتاؤں کہ یہاں ایسے ایسے نامور لوگ آئے، نیاز فتح پوری یہاں کی جو نامور شخصیات ہیں ان میں سے نیاز فتح پوری، ابن صفی اور مجنو گورکھ پوری، میشر بدانی، تابش دہلوی، اسی طریقے سے اور بہت سارے ہر شعبے کے لوگ جو تھے نامور وہ یہاں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس میں اس ناظم آباد میں جو ہے رہائش اختیار کی۔ میرے والدین اور میرے خاندان کے لوگ جو تھے وہ بھی قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں سرکاری ملازمتوں میں تھے، مگر جب وہ یہاں ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے بھی ناظم آباد کو جو ہے وہ ترجیح دی اور ناظم آباد کو اپنا جو ہے مسکن بنایا، اور شاید یہی وجہ تھی اور یہی اس سے محبت تھی کہ میرا جو سمجھ لیے میرا بچپن، لڑکپن، اور اس کے بعد اب یہ بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوں، تو اس تمام جو ہے وہ ناظم آباد سے ایک محبت تھی، تو اسی بنا پر میں نے یہ کتاب بھی جو ہے وہ لکھی، اور ناظم آباد کے لوگوں کو تاکہ محفوظ کر دوں آنے والے لوگوں کے لیے کہ ناظم آباد ایک کیسی تہذیب یافتہ
لوگ تھے, یہاں کیا کیا کلچر کے لوگ رہتے تھے, یہاں صادقین جیسے لوگ رہتے تھے, اقبال مہدی جیسے لوگ رہتے تھے, یہاں رئیس فروغ جیسے نامور شاعر رہتے تھے, یہاں پر اس کے بعد یہاں پر علماء کا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو قاری پیلی بھیتی تھے, عمر نعیمی صاحب تھے, علامہ رشید ترابی صاحب تھے, اور اقبال صفی پوری صاحب شاعروں میں اٹھا کے دیکھیں اقبال صفی پوری تھے, مشاعرہ کراتے جی تھے, جی وہ مشاعرہ ایک نمبر کراتے, بالکل ناظم بالکل, اقبال صفی پوری صاحب ناظم نمبر 1 مشاعرہ کراتے تھے, اس گراؤنڈ میں ہوتا تھا مشاعرہ. وہ میرے خیال میں اس زمانے کا عالمی مشاعرہ ہوتا تھا, جی 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 جی, پورے ملک سے دنیا بھر سے شاعر لوگ آتے آتے تھے تھے. اس میں. اچھا اس میں پیمانے کا تو نہیں تھا, نہیں نہیں بالکل نہیں تھا, ابتدا میرے خیال میں ناظم آباد سے ہوئی. جی ناظم آباد سے ہوئی تھی, اور ناظم آباد میں انہوں نے ہی کیا, فضل کریم فضلی صاحب باقاعدہ مشاعرہ کرتے تھے, ایک فلم ساز تھے اور بیروکریٹ تھے, فضل کریم فضلی, انہوں نے کئی فلمیں بنائی, ان کی ڈسٹریبیوٹر فلمیں بنائی انہوں نے کئی. تو فضل کریم فضلی صاحب جو تھے انہوں نے بھی مشاعرے کرایا کرتے تھے. ناظم آباد 2 نمبر میں ان کا دفتر تھا, خدمت کی لائن میں ہی ان کا آفس تھا, تو وہ وہاں پر یا غالب لائبریری کی اس طرح سائٹ تھا, اس طرف ان کا دفتر تھا کہیں, تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. تو وہ جو تھے وہ باقاعدہ جو تھا وہ ان کے یہاں وہ مشاعرے کیا کرتے تھے, کیونکہ میں نے جب لوگوں سے معلومات کی تو لوگ جو وہاں کے پرانے لوگ تھے وہ آج بھی 1960 کو جو ہے سے لے کے 70 تک کی جو رہی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا تہذیب یافتہ ناظم آباد تھا, جو اب نہیں ہے. اچھا شاہ ولی اللہ بھائی, جو اس وقت کا ناظم آباد تھا وہ اتنی کشادہ سڑکیں جو ہم نے ہوش سنبھالا تو بڑی بڑی سڑکیں, کھلی ہوئی سڑکیں, صاف ستھری سڑکیں, ٹوٹی پھوٹی ہوئی سڑکیں نہیں, اچھے صاف ستھرے گھر بنے ہوئے, گھروں کے اندر درخت, سبزہ, پھول, پودے, مالی, پانی کی فراوانی, ہم نے وہ ناظم آباد دیکھا. لیکن کیا جو 1952 میں جو ناظم آباد بنا تھا, میں نے سنا ہے کہ وہ جھوپڑیاں تھیں, وہ کوئی لوگ وہاں پہ آ کے اس طرح آباد ہوئے تھے, پھر وہ رفتہ رفتہ بنا, وہ کیا تاریخ؟ دیکھیں ناظم آباد جب بنا تو ناظم آباد کو باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کی گئی, ایک انکوائری آفس بنایا گیا, وہاں سے لوگوں کو جو ہے پلاٹ ملا کرتے تھے, ان کے بعد معلومات لیتے. انکوائری آفس ہے جس کا جو ہے وہ سٹاپ جی آج تک اسٹاف, ہے, جی آج تک اسٹاف ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو وہ انکوائری آفس جو تھی وہ جو ناظم آباد کے لوگوں کے مکان بنائے گئے تھے ان کی معلومات کے لیے کہ وہ اپنے ٹیکس کی ادائیگی یا اس کے کاغذات پورے کرانے کے لیے زمینوں کے, تو وہ ان کی اس طریقے کا سمجھ لیے وہ انکوائری آفس تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اور ان کے رابطے کا ذریعہ تھا. ہاؤسنگ اینڈ ورکس جو ہے PWD جو بھی ہوتا تھا تو اس کے کام وغیرہ وہ انکوائری آفس سے ہوتے تھے, کہ وہاں پر لوگوں کے ہے اسکول ہیں, اب وہ صرف نام رہ گیا وہ انکوائری آفس. اچھا واہ. اچھا اسی طریقے سے میں بتاتا چلوں کہ ناظم آباد میں جو تھا نہ صرف یہ بلکہ مختلف کلچر کے لوگ بھی جو آئے تو انہوں نے جو تھا وہ وہاں پر ایک تہذیب تھی کہ جیسے ربیع الاول کا موقع آتا تھا تو ربیع الاول میں عید میلاد النبی بڑے شان طریقے سے منایا جاتا تھا, اور محلے میں بھی باقاعدہ محفلیں ہوتی تھی عید میلاد النبی کی. اسی طریقے سے محرم کے ایام آتے تھے تو جلوس نکلتے تھے, لوگ سبیلے لگاتے تھے, اور اسی طریقے سے جو قومی ایام تھے 14 اگست تھا یہ بھی یہ منایا جاتا تھا, اور بڑا مطلب ادب و آداب کا خیال رکھا جاتا تھا. کوئی وہاں پر عصبیت لسانیت اسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی, کیونکہ تمام لوگ جو تھے وہ بہت ادب والے لوگ تھے, اور کچرا بھی اگر پڑا ہوتا تھا نا تو اس کو وہاں پر ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا تھا, اور محلے کے لوگ بھی خیال کرتے تھے اور بڑے بوڑھے تربیت بھی کرتے تھے. اور حد تو یہ ہے کہ اس قدر تہذیب یافتہ تھا کہ آپ اپنے بڑوں کے سامنے اپنا یہ گریبان نہیں کھول سکتے تھے. اور ناظم آباد میں اگر پڑوسی نے دیکھ لیا آپ کو کہ آپ ننگے پیر پھر رہے ہیں کہیں اور اس نے ڈانٹا تو آپ آ کے اپنے گھر پہ شکایت کریں گے اگر, تو آپ کے گھر والے ماریں گے صحیح کیا تھا اس نے, انہوں نے صحیح کیا سر. مغرب سے پہلے گھر میں واپس آ جاؤ ہوتا تھا. جی ہاں, اگر کسی محلے کے بزرگ نے بھی سگریٹ, اول تو نوجوانوں کا کلچر نہیں تھا, بہت جی عمر میں جا کے لوگ سگریٹ شروع کرتے تھے, اگر کوئی سگریٹ پی بھی رہا ہے تو اپنے بڑے کے سامنے نہیں پی, میرے کسی بڑے کو آتے دیکھا تو چھپا لیتے تھے یا بجھا دیتے. یہ کلچر ہم نے ناظم آباد میں دیکھا. ایسے ہی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ایک دوست تھے وہ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کے ایک صاحب آ رہے ہیں وہ سگریٹ پی رہے تھے, تو انہوں نے گھبراہٹ میں کیا کریں تو انہوں نے سگریٹ کو گدی سے بجھا لیا. تو ان جو بزرگوار تھے ان کے خوف سے کہ ہم وہ دیکھ لیں گے شرمندہ ہوں گے تو انہوں نے بجھا لیا. سیدھے سادے لوگ تھے, بہت ہی شاندار لوگوں کا دور تھا یار. مجھے تو یاد ہے شاہ ولی اللہ بھائی کہ کس طرح وہ سفید ململ کے کرتے پاجامے کے اندر اس کے اوپر پان کی چھینٹیں, وہ بزرگ اپنے ہاتھ میں اپنے چھوٹے چھوٹے منی پاندان رکھتے تھے, ہر گھر میں پاندان ہوتا تھا. آپ چاہیں تو پڑوسی کے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں, پڑوسی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے, دروازے کھلے رہتے تھے. بالکل کیا شاندار ماحول تھا یار. ایسا ہوتا تھا اگر کسی کے گھر میں خدا نخواستہ انتقال ہو گیا, میت ہو گئی, تو پورا محلہ کھڑا ہوتا تھا. اس کے بعد یہ کہ ان کے لیے ناشتے کا انتظام, کیونکہ ان کے چولہا نہیں جلے گا, ایک تہذیب تھی اس زمانے میں, ہندوستان کی تہذیب تھی کہ چولہا نہیں جلے گا, ان کے کھانا ہے تو جب تک تدفین نہ ہو جائے تو ان کا اہتمام کرتے تھے. محلے میں کہتے تھے بھائی ریڈیو جو ہے بند کر دو, آج محلے میں انتقال ہو گیا فلاں کا, ٹی وی نہیں چلے گا. یہاں تک ہم نے دیکھا. مگر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے تو وہ سمجھ لیں نفسا نفسی کی ہوئی. ہر شخص جو ہے, اور
اچھے لوگ اب دنیا سے اٹھتے چلے گئے اور جو لوگ آئے انہوں نے بھی ترجیح نہیں دی کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں. تو اصل میں تربیت کا فقدان. تربیت کے فقدان رہا. میں نے جو 1971 کے بعد سے 70 71 اور پھر مڈ 70s تک اور لیٹ 80s تک کا جو ناظم آباد دیکھا تو میں نے وہاں پر یہ دیکھا کہ بھائی وہاں پر یعنی گھروں کے اندر آموں کے درخت, جامن جی کے بالکل درخت, ایسے ہی تھا. یہ سب چیزیں تھیں. اور ایک ہم 4 نمبر ناظم آباد میں رہتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے سامنے ایک نجمہ آنٹی رہتی تھی. اب واللہ عالم وہ لوگ کہاں گئے ہوں گے, یہ ارلی 70s کی بات ہے. تو بنگالی آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں یہاں آئے. جی بالکل اور وہ گھروں میں ملازمت کرتے تھے. جی ہاں, اس قسم کے کام کرتے. تو کچھ بنگالی بچوں نے ان نجمہ آنٹی کے گھر سے آم توڑتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. ایک دن نجمہ آنٹی نے ان بچوں کو پکڑ لیا اور ان میں سے ایک بچے کو پکڑ کے خوب اس کی کٹائی بھی لگائی اور اس کو جو ہے وہ تربیت کیا کی, آپ نے فرمایا نا تربیت, تو انہوں نے اس کو نہ صرف یہ سمجھایا کہ چوری نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپنے گھر ملازم رکھا. وہ بچہ وہاں پہ پڑھا لکھا, اس نے گھر کے کام کاج بھی کرتا تھا اور ملازمت کرنے کے بعد اس نے پڑھا لکھا اور وہ ایک بڑا اچھا شہری بنا. وہ جو ملازم رکھا گیا تھا چور کے طور پہ داخل ہوا اور وہ وہاں سے سمجھ لیں کوتوال بن کے نکلا. تو یہ وہاں کا کلچر جی بالکل ایسے. اور میں آپ کو یہی بتاؤں کہ ناظم آباد جب خواجہ ناظم الدین کے نام پہ بننے سے پہلے اس کا نام تجویز کیا گیا تھا وہ تھا سیٹلائٹ ٹاؤن, کیونکہ اس کو سیٹلائٹ ٹاؤن اس لیے بنایا گیا تھا کہ کیپٹل دارالخلافہ تھا تو اس کے لحاظ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. مگر پھر خواجہ ناظم الدین کی خدمات تھی تو ان کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ ناظم آباد پڑ گیا اور یہ اس طرح سے یہ شہر جو ہے ناظم آباد جو ہے وہ آباد ہوتا چلا گیا. میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ کو یہاں پر یہ نہ صرف یہ غیر مسلم بھی یہاں تھے, ان میں ایک یہودی فیملی تھی, آئزک سلومن شاید نام تھا, ایک نامور ٹیسٹ کرکٹر رہا. وہ سینٹ پیٹرک کالج کے بھی سے بھی کھیلے, کلفٹن جیم خانہ سے بھی کھیلے. وہ بعد میں پھر وہ چلے گئے تھے برطانیہ وغیرہ چلے گئے تھے, پھر وہ شاید وہاں چلے گئے تل ابیب وغیرہ چلے گئے. ناظم آباد میں 4 نمبر میں رہتے تھے, 4 نمبر میں فیملی رہتی تھی. تو یہ لوگ چلے گئے تو آپ اور ان کے دوستوں میں ہوتے حنیف محمد وغیرہ جو تھے, ان کے دوستوں میں تھے وزیر محمد حنیف محمد, ان کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلی. تو بڑے نامور کھلاڑی بھی یہاں رہے, ہر شعبے کے لوگ یہاں رہے. جی اچھا, جن لیڈرز نے ناظم آباد سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ان کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے تو کتاب لکھی ہے پوری. دیکھیے پروفیسر غفور احمد یہاں رہے, پھر اس کے بعد منور حسن صاحب یہاں رہے, مراج الہدیٰ صدیقی رہے, مظفر ہاشمی رہے جماعت اسلامی کے, شاہ بلیغ الدین صاحب رہے, اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے صفان اللہ رہے, جسٹس ظہیر الحسن لاری رہے, اور سمجھ لیجیے کہ ان گنت لوگ رہے جو اس میں ابھی یہ جو موجودہ وزیر ہیں امین الحق, یہ ناظم آباد 2 نمبر میں رہتے تھے. تو اس طریقے سے اچھا گورنر سابق گورنر عشرت العباد رہے, وہ بھی ناظم آباد میں تھے, مسلم لیگ کوارٹر میں رہتے تھے وہ, اور بھی بہت افضال انور رہے ایم پی اے. تو اس طریقے سے کافی لوگ سیاسی حوالے سے بھی یہاں نامور لوگ رہے. اس کے بعد پھر یہاں پر مختلف ادبی شخصیات جو تھی وہ رہی, جیسے نیاز فتح پوری تھے, میں نے بتایا آپ کو, مجنو گورکھپوری تھے, تابش دہلوی تھے, حنیف اسدی تھے, دلاور فگار تھے, ابن انشا تھے. تو یہ ابن انشا تو روڈ بھی وہاں پر ہے. جی روڈ بھی علامہ اقبال ٹاؤن دلاور فگار کے نام سے بھی روڈ ہے, کے نام سے بھی روڈ ہے. جی اور وہ جو علامہ اقبال ٹاؤن ہے ڈبلیو بلاک, جی ڈبلیو بلاک ہے, وہاں پر میرے خیال میں وہ کیونکہ پاپوش سے لگا ہوا ہے تو وہ ناظم آباد ہاں لگا ہوا, مگر وہ ہے ناظم آباد کا حصہ. جی مگر اس سے آگے ناظم آباد کا حصہ ہے, ڈبلیو بلاک ناظم آباد کہا جاتا ہے. مگر کیونکہ ناظم آباد کی ایکسٹینشن تھی ناظم آباد اسے کہیں, تو ناظم آباد کو اسی ناظم آباد نام اس کا بھی رکھا. شہر کی ایلیٹ وہاں رہی, ایلیٹ وہاں رہی, بالکل. لوگ وہاں پہ اس زمانے میں اسٹیٹس کانشیس نہیں کچھ نہیں پیسہ ہو, نہیں, کیونکہ ناظم آباد میں کیٹیگریز تو تھی. 120 گز کے گھر میرے خیال میں یہ 60 گز اور 120 گز کے یہ پاپوش وغیرہ, جی وہ 40 گز کے تھے, 40 گز تھے. وہ اورنگ آباد کوارٹر وغیرہ تھے, نمبر آتا تھا تو میرے خیال میں 600 یا 800. جی بڑے 4 نمبر جو پوش ناظم آباد میں بڑے بڑے گھر تھے, وہ پوش علاقہ تھا جہاں پہ لاروش ریسٹورینٹ. جی لاروش ریسٹورینٹ. تو لیکن وہاں پر یہ اسٹیٹس کانشیس لوگ جو تھے یہ وہ لوگ نہیں تھے, کیونکہ یہ سب اپنے اپنے جگہوں سے بہت کھاتے پیتے ہیں. صبح اٹھتے تھے بزرگ, فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے, پھر اس کے بعد چہل قدمی پارکوں میں کرتے تھے, چڑیاں چہچہا رہی ہوتی تھی اور درخت ہوتے تھے, سڑکوں پہ بھی لگے ہوتے تھے. وہ سب چیز اب جو نظر نہیں آتی. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ بچوں کو بھی ساتھ لے آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے, اور وہ شام کو آ کے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی کتاب, مسجد ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی اور وہ مسجد کے امام صاحب دیتے تھے کہ 5 وقت نماز پڑھی ہے تو اس پہ نشان لگتا ہے ٹک. تو گھر کے بڑے پوچھتے تھے کہ امام صاحب سے دستخط کرائیے, کہ اگر نہیں کرائی تو اس کے یعنی مسجد نہیں گئے تھے نماز پڑھنے. اور اس کے بعد وہاں سے صبح واک کرنے کے بعد جو اخبار کے اسٹال ہوتے تھے اس پر آ کر جن کی جو صاحب حیثیت تھے وہ خرید لیتے تھے, جن کے نہیں ہوتی تھی تو وہ اخبار وہاں پر آ کر دیکھتے تھے اور اخبار کو کی سرخیاں پڑھتے تھے اور بیٹھتے تھے. اسی طریقے سے غالب لائبریری آباد ہوئی تھی. غالب لائبریری سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو آپ نے مذہبی لوگوں کا ذکر کیا یہاں, جی ایک عیدگاہ میدان ہے, جی تو عیدگاہ کی کیا اہمیت ہے یہاں, اس کی کیا مطلب, یہاں سے جو ہے وہ کیا
کلچرل کس طرح سے ہم اس کو ایک ہیریٹیج سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے عیدگاہ جو ہے وہاں پر ناز آباد کی مرکزی عیدگاہ تھی جہاں نماز ہوتی تھی اور متین خطیب تھے مولانا متین خطیب وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد یہاں پر اچھا مولانا عبدالحی صاحب کے کہنے پر کیونکہ مولانا عبدالحی صاحب جو عارف باللہ تھے وہ بھی یہیں رہا کرتے تھے تو انہوں نے کہنے پہ انجمن تجزیہ و تکفین بنوائی تھی اور اس کا دفتر بھی عیدگاہ کے پیچھے تھا. اور اسی طریقے سے یہاں پر جو علماء اور یہ بڑے مقاصد فکر کے لوگ رہے ان میں آپ یہ دیکھیے کہ مولانا اختر صاحب جن کے نام پہ اختر ٹرسٹ ہے وہ رہتے تھے ناز آباد 4 نمبر میں. مولانا رشید صاحب رہتے تھے. اسی طریقے سے عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. اسی طریقے سے مولانا مفتی عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. تو ان گنت لوگ رہتے تھے. اچھا بابا احسن نگرامی میں بتاؤں احسن نگرامی صاحب جو تھے ان کے نام پر یہ احسن آباد جو اسکیم 33 میں احسن آباد ہے یہ بابا احسن نگرانی کے نام پر ہے. ان کے ایک معتقد نے جو وہ ٹھیکیدار تھا بلڈر تھا تو اس نے اپنے ان سے متاثر ہو کے ان کے نام پہ احسن آباد رکھا. تو یہ آج جو اسکیم 33 میں گلشن معمار کے ساتھ احسن آباد ہے وہ پوری آبادی بابا احسن نگرامی کے نام پہ. اور احسن نگرامی صاحب جو تھے وہ ابن صفی صاحب کی جو اہلیہ تھی ان کے چچا تھے. اچھا جی ہاں ابرار بھائی اور یہ جو ہیں دوسرے احمد بھائی ان کے جو تھے وہ نانا ہوتے تھے. اچھا جو ناظم آباد کی جو فوڈ اسٹریٹس تھی جی جی ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کیونکہ ایک تو بالکل چورنگی کے اوپر ایک ریسٹورینٹ ہوتا تھا پھر وہ ملا احمد کا بالکل تھا وہاں پر لیکن اس طرح سے جیسے اب کراچی میں جگہ جگہ جو ہے فوڈ اسٹریٹ بنی ہے ایسے نہیں تھے. کچھ ہوٹلز تھے میرے خیال میں نہیں فوڈ جس کی مختلف چیزیں مشہور تھی. نہیں فوڈ اسٹریٹ تھی. جب وہ وہاں سے جو دہلی کے لوگ آئے تھے تو انہوں نے خاص طور پر اور حیدرآباد دکن سے لوگ آئے تھے تو انہوں نے آ کے پاپوش میں تھا ایک رشید قورمہ اور سبزی یہ پورے پکوان والے بیٹھتے تھے. یہ عاصم اللہ والا کے ابا اور یہ سب جتنے تھے یہ اس وقت وہاں پر پکوان سینٹر تھے تو یہ وہاں لوگ کھانے کے لیے آتے. مگر وہاں پر یہ کلچر نہیں تھا کہ فوڈ اسٹریٹ اس طرح پہ کہ لوگ باہر بیٹھ رہے ہیں. وہاں لوگ گھر میں پکوانے آتے تھے کھانا پکا. ایک ہوتا ممتاز نہاری کھلا تھا. ایک اور تھا بڑا اچھا ہوٹل تھا جو کیفے حسن تھا. کیا معروف ہوٹل تھا. تمام ادیب بڑے ہوٹل کیا تھا ایک لذت کیفے لذت تھا. کیفے ذائقہ تھا چورنگی پہ تھا مگر وہ کیونکہ ناز آباد سے باہر تھا کہ وہ جو فردوس کالونی ہے وہ ناز آباد سے باہر ہے. اچھا اور رضویہ بھی ناز آباد سے باہر ہے. ناز آباد جو شروع ہوتا ہے وہ سر سید کالج جو ہے وہ ناز آباد نمبر 1 ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے 5 نمبر جو ہے وہ جناح کالج والا جو ہے یہ 5 نمبر ہے. اور 4 نمبر وہ ہے جس کے اندر فائبریٹ کا دفتر ہے امتیاز اسٹور ہے یہ ناز آباد نمبر 4 ہے. اسی طریقے سے ناز آباد نمبر 2 جو ہے وہ جہاں صادقین صاحب معروف مصور صادقین صاحب کا گھر تھا وہ اور ابن صفی صاحب کا گھر تھا وہ ناز آباد نمبر 2 ہے. اچھا میں بتاؤں کہ ناز آباد 2 نمبر میں یہ اداکارہ کویتا اور یہ لوگ بھی رہ کے گئے سنگیتا کویتا جی یہ لوگ بھی رہتے تھے. سعید رضوی صاحب جی ہاں فلم صاحب رفیق رضوی جی اور مسعود رضوی ان کے بھائی رفیق رضوی واپس جی. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ناظم آباد میں ایک اداکار ندیم رہتے تھے بہروز سبزواری رہتے تھے. اداکارہ زیبا رہتی تھی جی سنگیتا کا جی بالکل ایسے. یہاں پر جو ہے اداکار جمیل رہتے تھے. پھر اس کے بعد جی تبو کے والد انڈین اداکارہ تبو کی پیدائش ناظم آباد کی ہے. جمیل نے میرے خیال میں سزا اور یہ امن نامی فلموں میں کام کیا. جی اور اس 6 نمبر تو نہیں ناز آباد 6 نمبر کا کوئی وجود نہیں ہے. ناز آباد نمبر 7 کا وجود ہے. اچھا میں اس بات کے بعد یہ پوری کر دوں نا. جی اچھا یہ جو اداکارہ تبو انڈیا کی مشہور اداکارہ ہیں ان کے والد جمیل ناظم آباد میں رہتے تھے. انہوں نے سزا اور یہ امن جیسی فلموں میں یہاں کام کیا. پھر تبو کی پیدائش ناظم آباد میں ہوئی. پھر وہ لوگ وہاں گئے اور تبو نے جو ہے بڑا نام کمایا. تو وہاں پر ناظم آباد میں سینما گھر بے شمار تھے. سینما گھر بھائی لبرٹی سینما جو تھا بنایا اس وقت کریمی فیملی ہوتی تھی. کریمی فیملی کون سے سینما تھے ذرا یاد دلائیے. دیکھیے نایاب تھا لبرٹی تھی اور پیچھے ریلیکس تھا ریجنٹ تھا اور ایک اور تھا اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے. تو وہ یہ سینما تھے اور میں پہلا سینما شاید میرے خیال میں لبرٹی بنایا گیا تھا تو پاپوش میں. تو وہ جو تھا وہ کریمی فیملی ہوتی تھی. جو کریمی فیملی انہوں نے ہی پہلی مرتبہ یہاں پر پیٹرول پمپ کھولا تھا. ناز آباد 4 نمبر پہلا پیٹرول پمپ ہے وہ انہی کا تھا کریمی فیملی کا. ممتاز کریمی نام تھا ان کا. ان کی فیملی تھی انہوں نے کھولا تھا اور ان کے والد نے. اور اس کے بعد وہ ڈبل ڈیکر بسیں انہوں نے متعارف کرائی تھی کیونکہ اس زمانے میں صرف 2 لوگوں کی بسیں چلتی تھی. ایک تو اسلامیہ کالج والے قریشی صاحب کی بسیں چلتی تھی اور ایک اور تھی ناصر ٹرانسپورٹ والوں کی بسیں چلتی تھی. پھر انہوں نے متعارف کرا ڈبل ڈیکر بسیں جو سویڈن سے آئی تھی اور اس میں اوپر لوگ سفر کرتے دیکھتے جاتے تھے. ناز آباد سے لے کے ٹاور تک چلا کرتی تھی. وہ بسیں انہوں نے یہ بسیں متعارف کرائی. اس کے بعد انہوں نے سینما کھولا اس میں کام ہوتا ہے. اور یہ ممتاز کریمی کی فیملی میں ہی
ان کی شادی ہوئی تھی، جو اس وقت سینیٹر ہیں یا ایم این اے ہے، کشور زہرا، ایم کیو ایم کی، ایم کیو ایم کی رہنما، ان کی شادی ان کے خاندان میں ہوئی تھی. ایک نام جو ہم نے فنکاروں میں لیا، غلام محی الدین بھول گئے. جی اداکار غلام محی الدین، جی گڈو بھائی، اور ان کے بھائی جو تھے صحافی تھے، وہ بھی ان کا نام بھول رہا ہوں، وہ بھی وہیں رہتے تھے. اور یہ مطلب ناظم آباد کی پہچان تھے، کیونکہ سینما گھر یہاں پہ تھے، یہ لوگ دیکھتے تھے، یہاں فلموں کی شوٹنگز بے شمار. جی بالکل، یہ سب فلم کے لوگ یہاں رہتے تھے. اور پیچھے وہ اس پہ اسٹوڈیو تھے سارے، منگو پیر روڈ کے اوپر اور ماری پور روڈ کے اوپر جو تھے فلمی اسٹوڈیوز تھے، جہاں وہ ہوتی تھی، فلمیں بنتی تھی. فاضلی فیملی جو تھی، فضلی جو شاعر تھے، تسلیم فاضلی، جی یہاں رہتے تھے. نشو اداکارہ رہتی تھی، جی رہتی تھی، بڑی تعداد میں. اچھا، یہ جو وہاں کے لینڈ مارکس اگر ہم کہیں، ناظم آباد کے لینڈ مارک، دیکھیں ابھی ہوا کیا ہے کہ جس طرح سے یہ کنکریٹ کا جنگل بن گیا شہر، تباہ کر دیا. تو اسی طرح سے یہ ناظم آباد کی گلیاں جتنی چوڑی ہوتی تھی، اتنے ہی کشادہ وہاں کے رہنے والوں کے دل بھی ہوتے تھے. لیکن اب وہ پورشنز بن گئے، وہ جگہ پہچاننے میں نہیں آتی. جگہ جگہ جو ہے وہ گھروں کو توڑ کے فلیٹس بن گئے، شاپنگ سینٹرز بن گئے، یہ اوور ہیڈ اور انڈر گراؤنڈ یہ پل بن گئے، سب کچھ جو بنتے ہیں. لیکن یہ کہ ترقی ضرور ہوئی، مگر وہ جو اس کی ایستھیٹک ویلیوز تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی. بالکل، یہ سب جو ہے شروع ہوئی بگاڑ 80 کے اندر شروع ہوئی ہے، 1980 کے بعد جو بگاڑ شروع ہوئی ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ وہ لوگ جو تھے وہ یہاں سے حالات خراب ہو گئے، آئے دن کے ہنگامے، اسٹرائک، پرابلم، تو لوگ آہستہ آہستہ جو یہاں کے لوگ تھے نا وہ بھی دوسرے علاقوں میں منتقل ہونا شروع ہو گئے. جب وہ منتقل ہوئے تو وہاں دوسرے لوگ آئے، پھر ایسے لوگ آئے جن کے پاس پیسہ تھا مگر ان کو نہیں سمجھ لی ایک طرح سے کہ ان کی تہذیبی تربیت نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا، پھر انہوں نے کیا، کاروباری لحاظ سے بلڈروں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اس ناظم آباد کو بلڈر مافیا نے نقصان پہنچایا کہ انہوں نے مکانات خریدے اور پورشن بنایا. پورشن بنے. لیکن ناظم آباد کا ایک کلچر یہ بھی تھا کہ اگر وہاں کا کوئی بدماش بھی ہے، جو معاشرے کا کوئی نیگیٹو کریکٹر بھی ہے، تو اس کی بھی کچھ ویلیوز تھی. بالکل، وہاں کے بدماش تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ چوری چاقو والے بردار قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ دادا گیر کہلاتے تھے. وہ دادا گیر تھے. وہ مطلب وہ کرتے کیا تھے کہ اگر محرم کا جلوس نکل رہا ہے تو آگے آگے وہ شہنشاہ حسین ہوں گے، بالکل، یا فلاں ہوگا یا جس. تو وہ ذرا وہاں کے جو اس قسم کے کریکٹرز تھے جو ان کے بارے میں بتائیں. لیکن افضال انور تھے، تصویر بھورا تھے، شہنشاہ حسین تھے. نہیں، پیلی بھیت والے جو تھے وہ ناظم اس طرف تھے، وہ لالو کے. یہاں ایک اور تھے، رئیس احمد صدیقی، غیاث انصاری، یہ لوگ. رئیس کے آگے کوئی نام اور آتا، رئیس احمد صدیقی، رئیس ملا، تو وہ تھے. تو یہ لوگ جو تھے، یہ رئیس ملا باڈی بلڈر تھے، یہ جنا کالج کے یہ لوگ کے اسٹوڈنٹ تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے، ایک اور اہم آدمی تھے یہاں پر، راشد علی خان رہتے تھے، جن کی بیوی جو تھی وہ فیڈرل کی سیکرٹری بھی نہیں، فرحت راشد، ان کا گھر تھا ناظم آباد 2 نمبر میں، وہ رہتی تھی. تو ان کے راشد بھائی کے والد جو تھے وہ شاید اس میں تھے، اس وقت CID ہوتی تھی، CID میں ہوتے تھے، اور بعد میں وہ محترمہ فاطمہ جناح کے بھی اسٹاف افسر میں ہو گئے تھے. تو وہ ان کی ایک بڑی وہ تھی دھاک تھی. تو راشد بھائی خود ایک جنگجو ٹائپ کے آدمی تھے، تو ان کی لڑا فائٹر ٹائپ کے تھے. تو ان کے دوستوں میں جو تھے جیسے خواجہ رضی حیدر بھائی، یہ لوگ ان کے دوستوں میں تھے، جن کا ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا کیفے حسن پہ بیٹھنا. اور یہاں پر اچھا، یہ جو کیفے حسن اور غالب لائبریری جیسی جگہ تھی، یہ ادیبوں کا اور شاعروں کا مسکن گئی، وہاں بیٹھتے تھے یہ لوگ اور اپنا ادبی محافل ہوتی تھی، سب ہوتا تھا. راولپنڈی سازش کیس جو تھا اس کے ایک اہم کردار ہے پوچھنی صاحب. تو پوچھنی صاحب کی کتاب تھی زندگی زندان دلی کا نام ہے. اس کی تقریب جو تھی وہ ہوئی تھی، زندان دلی کا نام ہے. تو اس کی تقریب جو ہوئی تھی، اور یہ جو پوچھنی صاحب ہیں یہ ان کے ہمزلف ہیں قائم علی شاہ صاحب کے. اچھا، ان کے بیٹے اسد علی شاہ ہیں، ان سے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی. تو جب یہ پوچھنی صاحب کی کتاب آئی تو اس کی تقریب جو تھی وہ ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ فیض احمد فیض صاحب جو تھے وہ اس تقریب کی صدارت فیض احمد فیض صاحب نے کی تھی، اور فیض احمد فیض صاحب نے بڑی دلچسپی لی تھی. ظفیر الحسن صاحب نے اس غالب لائبریری کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. اسی طریقے سے یہاں پر ابن حسن چارچوی رہتے تھے، انہوں نے جو ممتاز ماہر تعلیم بھی تھے، اور علامہ رشید ترابی رہتے تھے، طالب جوہری کے والے مولانا جوہر صاحب رہتے تھے، طالب جوہری صاحب رہتے تھے. اس طریقے سے میں کیا بتاؤں کہ کیا کالجز کی بھی ایک اور اسکولوں کی بھی ایک بہت بڑی. جی سر سید تھا یہاں پر، بالکل پریمیئر تھا، سٹی تھا. آپ عبداللہ کالج کو جو ہے وہ ناظم آباد میں شامل نہیں، نارتھ آباد میں، وہ نارتھ آباد میں آتا ہے، وہ بلاک یو ہے میرے خیال میں. اچھا، اس میں آتا ہے وہ. ٹھیک ہے.
وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کالج ناظم آباد, گورنمنٹ کالج ناظم آباد, اور گورنمنٹ کالج ناظم آباد تو سیاسی طور پہ بہت بڑا مضبوط تھا کہ وہاں سے تحریکیں چلتی تھی. این ایس ایف, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو اس وقت تھی, اس کے بڑے کرتا دھرتا علی یاور, مسرور احسن, اس کے بعد وہ تھے امیر حیدر کاظمی اور لاکھو خان بلوچ, یہ تمام وہ کردار تھے. اچھا آپ دیکھیں مزے کی بات یہ کہ وہاں اس وقت کو یہ اتنی نہیں تھا کہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹ وہ ہوتی تھی, پالیٹکس ہوتی تھی, تو اس میں جو ہے وہ بلوچ بھی ہے تو وہ بھی ان کا عہدیدار ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ صرف ناظم آباد کے لوگ ہی ہوں گے, ناظم آباد کے لڑکے ہوں گے, تو وہ آتے تھے تو وہ بھی وہاں کے یونین میں آیا تو وہ جیتا, کامیاب ہوا, تو اس کو جگہ دیتے تھے. یہ تو سیاسی طور پہ ہوتا تھا, لیکن اگر ہم کلچرلی دیکھیں, ہم اس کو دیکھیں کہ وہاں کے جو شیعہ اور سنی تھے, آج تو وہ بڑا ایک دوریاں پیدا کر دیتے نا لوگ, لیکن اس دور میں شیعہ سنی کے درمیان میں شادیاں ہوتی تھی. سنی خواتین اور حضرات جو تھے وہ شیعوں کی مجالس میں بالکل جاتے تھے, ایسے ہی جاتے تھے. شیعہ جو تھے وہ ہمارے عید میلاد النبی اور دیگر تقریبات میں آتے تھے. سنی وہاں پہ سبیلیں لگاتے تھے, حلیم ہوتے تھے, سب مل جل کے ہوتا ہے. بھائی میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہم وہاں میلاد ہوتا تھا تو بتاشے بٹتے تھے سفید. اب تو یہ بالوشاہی بعد میں آئی, بتاشے ہوتے تھے سفید تو وہ بٹا کرتے تھے, تو ہم بچے جو تھے بتاشے کے چکر میں آگے بٹتے تھے, میلاد ہوگا سنتے تھے, پھر بتاشے بٹتے تھے, تو وہ ہوتے تھے. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, بھول گیا کہ یہاں پر جو اردو مہاجروں کی پہلی تنظیم ہے اس کا قیام بھی یہاں عمل میں آیا تھا ناظم آباد میں. اور ناظم آباد میں مہاجر جو نمائندے تھے ان پہ مشتمل ایک تنظیم بنائی گئی تھی, پاکستان مہاجر فرنٹ, اور یہ اس کے سربراہ تھے جو ان کی وہ تھے مولانا ظاہر قاسمی, ان جو سعود کے والد ہیں شاید خان میں, اچھا ان کے قاری شاکر قاسمی کے بھائی, قاری وحید ظفر قاسمی کے بھائی, اور ریڈیو پاکستان میں پہلی تلاوت انہوں نے جی تو انہوں نے وہ جو تھے اس کے وہ تھے, اور ان کے اور کراچی سے جو مہاجر وہ تھے, وہ پرانے مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے لوگ, ان پہ مشتمل یہ پارٹی بنائی گئی تھی. اور اس کے اندر جو پہلے مہاجر وفاقی وزیر بنے تھے, اب مہاجر آباد کاری اور مہاجر انڈسٹری, ان کا نام تھا حامد حسین فاروقی, وہ بھی اس تنظیم میں شامل تھے. 1970 میں یہ تنظیم بنی تھی. پھر اس کے بعد, اور یہ حامد حسین فاروقی جو تھے یہ جو ممتاز بیوروکریٹ ہیں سلمان فاروقی ان کے والد تھے, اور شرمیلا فاروقی کے دادا تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے یہ اس وقت کے یہ لوگ تھے جنہوں نے تنظیمیں بنائی. اس کا بعد میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایم کیو بنی ہے, فلاں بنی ہے, تو بہت بات کی بات ہے. جی وہ وہاں کے تعلیمی ادارے. اچھا ہم نے کالجز کا ذکر کیا, ناظم آباد کے اسکول بھی بہت مثال طور اسکول, گورنمنٹ اسکول ناظم آباد, سر سید وہ جو نہیں وہ فارقلید تھا چورنگی کے اوپر, حسینی اسکول تھا. حسینی اسکول سے بنگلہ دیش کے دو صدور اور جنرل ایک اور تھے وہ پڑھ کے نکلے, ضیاء الرحمان, یہ دونوں وہاں سے پڑھ کے نکلے. پھر ہمارے جنرل پرویز مشرف, ذرا ان کے بارے میں بتائیے کہاں رہتے تھے. پرویز مشرف جو ناظم آباد 3 نمبر میں تھے یہ لوگ, اور ان کی میرے خیال میں ان کی بیٹی جو علیہ کی شادی ہوئی تھی 4 نمبر میں ہوئی تھی. آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے والد ریاض فرشوئی صاحب جو تھے, ان کے آگے پیچھے کہیں گھر تھا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارا گھر تھا 4D1/9, اور یہ فیاض صاحب ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر تھے, جو بعد میں پرویز مشرف صاحب کے سمدی بنے. اور ان کا جو داماد ہے وہ آج بھی وہیں وہ لوگ رہتے ہیں. آئلہ کے جو ہسبینڈ ہے وہ 4 نمبر ناظم آباد آج بھی ان کی رہائش کا ہے. اور وہ پرویز مشرف صاحب خود کون سے بلاک میں رہتے تھے, کون سے نمبر؟ بقائی کے پیچھے کہتے ہیں, بقائی کے پیچھے 1 نمبر یا یہ 3 نمبر ہے, 3 نمبر ناظم آباد. جی اچھا, اور دوسرے یہ تھا کہ وہاں پر پرویز مشرف صاحب ڈاکٹر قدیر صاحب خان رہتے تھے. قدیر خان جی, ان کے خاندان کے لوگ جو تھے مسلم لیگ کوارٹر میں بھی رہے, اور وہ اس میں اورنگ آباد کوارٹر جو کہ چھوٹا سے 40 گز کے مکانات تھے ان میں بھی رہے وہ لوگ, ان کے خاندان کے لوگ. اسی طریقے سے اور بھی نامور لوگ جو یہاں رہ گئے نا. شاہ ولی اللہ بھائی, علم و ادب کا گہوارہ, سیاست کا گہوارہ, تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک گہوارہ. کرامت اللہ غوری سفارتکار رہے 4 نمبر میں. فنکاروں کے حوالے سے بڑے بڑے فنکار, ہم تو بہت سارے نام یاد بھی نہیں آ رہے ہمیں کون کون ہیں. وہاں پہ سینما گھر تھے, سب کچھ تھا. ایک چیز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا, بلکہ آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں گا آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ناظم آباد جو تھا وہ کرکٹ کا بھی ایک مرکز تھا. بالکل مرکز. اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جو میں نے پڑھا بھی ہے اور کچھ میری بچپن کی یاد بھی ہے کہ یہ جو T20 آج چل رہا ہے نا, یہ ناظم آباد سے شروع ہوا. جی بالکل. رمضان فیسٹیول ہوتے تھے یہ یہاں پر ہوتے تھے. اور ایک صاحب تھے ہمایوں سمار, جو اس وقت کے شاہد آفریدی ہوتے تھے اپنے دور. پھر ایک یہ آپ نے ذکر کیا سعود کی فیملی کا, قاری ظاہر قاسمی کا, ان کے ایک بیٹے تھے نور القمر قاسمی, اچھا, جو وہ بھی بہت شاندار کرکٹر تھے. بعد میں کوئی عمران خان سے ان کی اس زمانے میں کوئی پھڈا ہوا ہوگا جو لوگ بتاتے ہیں, تو پھر وہ ٹیسٹ ٹیم میں نہیں آ سکے. ایک وقت وہ تھا کہ ناظم آباد وہ
انٹروڈیوس ہی ناظم آباد کے لوگوں نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ کانسیپٹ, یہ جو کہ بعد میں میرا خیال ہے 10-12 سال بعد یہ T20 کے نام سے مشہور ہوا. تو وہاں رمضانوں میں ایکچولی ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی وہ نہیں تھا, کوئی گیم, یعنی روزے کا لاسٹ ہاف ہوتا ہے تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے گزارنا. تو انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ رمضانوں میں یہ شارٹ کرکٹ شروع کی جائے. تو انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا, اور آبویسلی میں جہانگیر ویسٹ سے کھیلتا تھا, اور سارے اچھے مطلب انویٹیشنل ٹورنامنٹ تھا یہ, مطلب ایسا نہیں کہ سارے ٹیم آئے, وہ سلیکٹڈ 16 ٹیمیں آئی تھیں اور ان کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم, آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ سیمی فائنل کی بات ہے, ہم اس سے پہلے بھی 3 راؤنڈ جیت چکے تھے. اس میں میں بتا دوں آپ کو کہ 160-170 رن ہوتے تھے, اور وہ میچ لاسٹ اوور میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا بالکل, یعنی کہ لڑکوں سے مشتمل آدھی کرکٹ ٹیم جو تھی وہ ناظم آبادی لڑکوں پر مشتمل. ایسا ہی تھا. اب آپ ذرا فرمائیے کہ کون کون. وزیر محمد کی فیملی تھی, وزیر محمد کی فیملی تھی, وہ تھے انتخاب عالم رہتے تھے یہاں پر, ظہیر عباس یہاں رہتے تھے, حنیف محمد, وزیر محمد, صادق محمد, شعیب بھی دیکھ بھائی, یہ سب یہاں رہتے تھے. جی ہاں, یہ سب وزیر برادران. وکٹ کیپر باری وسیم باری وہاں رہتے. جی جی بالکل, اقبال قاسم وہاں رہتے تھے. یار پوری ٹیم. اچھا مزے کی بات یہ کہ جو لڑکے یہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تھے, ظہیر عباس, اور جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں نہیں جو ٹیسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے تھے, تو وہ مایوس ہوتے تھے. تو ان مایوسی دور کرنے کے لیے وہ سب جمع ہوتے تھے. کیفے الحسن کے سامنے ایک چوک تھا, اس کا نام تھا زخمی چوک. تو وہ زخمی چوک کہلاتا تھا. وہاں سب شام کو کرکٹر جمع ہوتے تھے جو کہ نہیں کھیل سکے تھے فرسٹ کلاس, تو کھیلا انہوں نے جا کے. زخمی چوک مشہور ہوا پھر کہ بھائی وہاں سب شام کو کرکٹر بیٹھتے ہیں جو کہ کسی اس میں نہیں جا سکے, کامیاب نہیں ہو سکے, متاثرین سمجھ لیجیے. تو یہ ہوتا تھا. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ خاص طور پر یہاں پر وہ بھی رہتے تھے, ان کا نام بھولنا ذہن میں نہیں آ رہا میرے, اجے. لاروش ریسٹورینٹ جو تھا یہ ایک غیر ملکی خاتون تھی, جرمن خاتون تھی. وہ پیچھے آپ کی رہتی سراج صاحب کی, جو ایس پی سراج ہوتے تھے, ان کے بھائی کی فیملی تھی. تو انہوں نے جو ہے یہاں پر آ کے وہ قائم کیا تھا, یہ لاروش ریسٹورینٹ کھولا تھا. اور اس لاروش ریسٹورینٹ میں جو ہے سپروائزر جو تھے وہ وفاقی وزیر بابر غوری. جی ہاں. اور وہ وہاں کوئی مالکان میں سے نہیں تھے, ان کے عزیز تھے, تو انہوں نے ان کو رکھ لیا تھا وہاں پر. لیکن بعد میں بابر غوری انہوں نے جو ہے وہ نام کمایا انہوں نے ایسا ویسا. یار وہیں 4 نمبر میں ایک طیب اسٹور ہوتا. جی بڑا ہر چیز میں طیب اسٹور تھا, اور وہ مولوی صاحب تھے, اور بعد میں بڑی مشہور وہ علمی فیملی بنی کوئی. اور وہ طیب بھائی جو تھے وہ وہاں کے بڑے, میرے خیال میں بوہری تھے. وہ نہیں بوہری نہیں تھے, لیکن وہ بڑے مذہبی لوگ تھے. طیب اسٹور تھا, اور وہاں پہ وہ گائے کی ٹافی ملتی تھی, وہاں پر جو ہے وہ بسکٹ ملتے تھے ہرا روڈ. جی بالکل ایسا. اور وہ زمانے میں چند پیسوں کے اندر وہاں پر وہ پیپلز اسنیکس کھلا تھا, جس کا ناظرات کلب تھا وہاں پر. اس کے وہ چاندنا صاحب رہتے تھے, چاندنا صاحب کا ڈیکوریشن تھا یہاں پر, چاندنا ڈیکوریشن. جیسے انو بھائی پارک ہو گیا, جی جس طرح سے جو ہے یہ انکوائری آفس ہو گیا, لاروش ہو گیا, عیدگاہ ہو گئی, اور غالب لائبریری ہو گئی. تو یہ جو مانیومنٹس ہیں نا, گول مارکیٹ ہو گئی. جی ہاں بالکل, عباسی شہید اسپتال ہو گیا. اسی طرح انو بھائی پارک جو ہے, انو بھائی پارک تو ہمارے سینئر صحافی تھے, اور کراچی پریس کلب کے صدر تھے, محمد انور, ڈان کے اسپورٹس کے رپورٹر تھے. اور پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ جو تھے وہ اسپورٹس کے رپورٹر تھے, کلکتہ میں کسی اخبار میں وہ آئے تھے. تو وہ ان کے نام پر جو ہے یہ منسوب کیا گیا اس کو, انو بھائی پارک کو ان کے نام پر ہے. اسی طریقے سے یہاں میجر ضیاء الدین شہید عباسی رہتے تھے, ان کے جو سسر تھے وہ بڑے معروف صحافی تھے, حسن محی الدین عباسی, ان کی اور فیملی تھی. وہ سب ناظم آباد 4 نمبر میں رہتے تھے. اور اسی طرح سے پناما کے ایڈیٹر تھے سید محمد قوی, وہ یہاں رہتے تھے. تو یہاں کافی لوگ, بڑے نامور لوگ رہ کے گئے ہیں ناظم آباد کے اندر. اس کے بعد ناظم آباد نے جس طرح سے آج کا ناظم آباد جو ہے, اگر آپ سے ہم کہیں کہ یار ایک تو وہ تھا گولڈن دور ناظم آباد کا, اور ایک آج کا ناظم آباد ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ یار یہ بلڈر مافیا نے بھی تنگ کیا, سیاسی معاملات کے تحت گڑبڑی ہوئی, سیاسی معاملات, جو لڑکے باہر بیٹھکوں میں یار جو کھڑے ہوتے تھے ناظم آباد, کیا بات تھی, وہاں پر کیسے لوگ بیٹھتے تھے. وہ لوگ صرف اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ رات کو ان کے گھر میں سونے کی جگہ نہیں تھی, وہ لوگ بیٹھتے تھے کہ محلے کی نگرانی بھی کرتے تھے لڑکے. اس میں شرط یہ ہوتی تھی کہ کم عمر بچے وہاں نہیں آ سکتے, وہ صرف پان دینے یا کہیں سے سگریٹ دینے آئیں گے. رات بھر وہاں محفلیں لگتی تھی, اور وہ یعنی ناظم آباد کے لڑکے جو تھے وہ مشہور تھے اپنے بات. وہ لوگوں کے
کیا خیالات کرتے تھے کہ بھائی کسی کے گھر میں کوئی بیوہ ہے جی جی تو اس کے گھر کی حفاظت وہ کر رہے ہیں، کسی کی لڑکی کا شادی کا مسئلہ ہے تو وہ پوری لاٹ محلے جو سے ہے کم کرتے تھے. لڑکے وہ جی سارے انتظامات وہ لوگ کرتے تھے. لیکن پھر جیسے جیسے وہ سیاسی معاملات بدلے، سڑک پہ اب بیٹھے آپ ہوئے دیکھیے کہ ان نون لوگ مارے جانے لگے بالکل تو وہ کھڑے وہ بیٹھ کے وہ ختم ہو گئی. ختم. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہوتا کیا تھا کہ پھڈا میں نے کیا، جرم میں نے کیا، آپ صرف وہاں بیٹھے تھے، آپ کو بھی آپ بھی آگے اسے لپیٹے میں آ گئے، لپیٹے میں آ گیا. تو لوگوں نے جانا روک دیا تھا بات کے بچوں لے کو، گئے. اپنے مت بیٹھو باہر. اب وہ پوری جنریشن ختم ہو گئی. اب جو ہے نا وہ سب لیپ ٹاپ اور موبائل والی جنریشن آ گئی ہے. فاطمہ جناح کا جو الیکشن ہوا اس کے بعد ہنگامے شروع ہوئے. گوہر ایوب جلوس لے کے آئے فتح کا جشن منانے کے لیے. اس کے بعد لیاقت آباد میں جو ہے مکانات جلائے گئے، دکانیں جلائے گئی. اس کے ری ایکشن میں جو لوگ فاطمہ جناح کے حامی تھے انہوں نے پھر علی گوہر کے مکان کو جلا دیا ان کو، کیونکہ وہ ایوب خان مسلم لیگ میں شامل تھے. جسٹس ظہیر لاری جو صاحب تھے وہ جو تھے وہ فاطمہ جناح کے وہ تھے. تو جب وہ ہوئے حالات خراب ہوئے تو راتوں کو باقاعدہ ایک محلے کے لڑکوں پر ٹولیاں بنائی گئی کہ راتوں کو جاگ کے پہرا دیں گے کہ کہیں جو پٹھان آئے ہیں ٹرکوں میں کہیں آ کے یہاں نہ گھس جائیں، کیونکہ گجر نالے وغیرہ پہ بہت زیادہ لوگوں کو مارا تھا، بستیوں کو جلا دیا تھا. ایسی صورتحال ہو گئی تھی. تو اس میں اس وقت ہندوستان کے شہر گجرات سے ایک ڈاکو تھے، 1952 میں وہ بھاگ کے کراس کر کے آ گئے تھے. ان کا نام تھا بھوبٹ ڈاکو. وہ پھر انہوں نے ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا نہیں انڈیا کو. انڈیا بہت مانگتا رہا کہ بھوبٹ ڈاکو کو ہمیں حوالے کر دے. وہ بھوبٹ ڈاکو کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بارڈر کراس کرنے کی سزا کے طور پہ ان کو گرفتار کر لیا تھا اور ان کو سکھر جیل میں رکھا گیا تھا. وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ اپنی سزا پوری کر کے جب رہا ہوئے تو وہ بھی ناز آباد نمبر 3 میں آ کے انہوں نے رہائش اختیار کی. اچھا، جہاں پر وہ بھوپٹ ڈاکو نے بھی ناز آباد 3 نمبر میں رہتے تھے. پھر وہ بعد میں انہوں نے دودھ کا کاروبار شروع کیا. پاکستان چوک پہ ان کی دودھ کی دکان تھی اور انہوں نے باڑا وغیرہ تھا وہ لیاری ندی کے اندر کہیں آگے جا کر قائم کیا تھا اور وہ دودھ بیگ کا کاروبار ان کا تھا. تو وہ بھوبٹ ڈاکو جو تھے وہ بھی اس زمانے میں مجھے بتا رہے تھے رئیس احمد صدیقی صاحب، رئیس ملا جن کو میں کہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب نوجوان لڑکے تھے تو ہم کو لے کے بھوبٹ ڈاکو جو تھے انہوں نے کہا چلو بھائی راتوں کو جاگو اور پہرے دو، اور یہاں پر جو کوئی آئے گا تو ڈیوٹیاں لگتی تھی باقاعدہ کہ 5-5 6-6 گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگیں گی. اس ڈیوٹیوں میں لوگ جو ہیں وہ پہرے داری کریں گے. تو پہرے داری کا نظام سمجھ لیجیے کہ اسی وقت شروع ہوا نوجوانوں. جی جی بھائی جان میں آپ کو یاد دیتا ہوں لیٹ 70s میں جب یہ اسکائی لیب گر رہی تھی جی تو ایک خبر آ گئی کہ شاید یہ ناظم آباد میں رات جاگ رہے کیا پتا پوری رات وہ لڑکے جاگتے تھے ناظم آباد کے. اچھا ناظم آباد کا اپنا ایک ڈکشن تھا، جی بالکل، وہاں کا اپنا لہجہ تھا، وہاں کی اپنی تراش خراش تھی، جی بالکل، وہاں کے اپنے جو ہے وہ لباس ہوتا تھا، وہ دور سے پہچانا جاتا تھا. کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ وہ تہذیب الگ پتہ لگتی. وہ لڑکے جو تھے وہ رات کو گلیوں میں پہرا دیتے تھے کہ اگر بھائی اسکائی لیب گرے گی تم کیسے روکو گے. لیکن جذبہ کیا تھا، انٹے آپ اندر رہنا ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی تو وہ اس قسم کی چیزیں کرتے تھے کہ یار بھلے نہ روک سکیں لیکن وہ اپنے محلے والوں کو یہ ہمت دیتے تھے کہ جی ہم ہیں. اور لوگ اس بھروسے پہ رہتے تھے کہ جی ہمارے جو بچے ہیں، وہ ایک بچہ صرف یہ نہیں تھا کہ اگر آپ کا بیٹا باہر کھڑا ہے تو وہ پورے محلے کا بچہ تھا، پورے محلے کا، اور محلے کو اس سے ڈھارس تھی. وہ شادیوں میں، موت میں، خوشی میں، غم میں، ہر موقع پر وہ لڑکے اکٹھے ہوا کرتے تھے. وہ بعد میں سیاسی طور پہ مختلف جماعتوں نے ان کو استعمال کیا، مس یوز بھی ہوئے، اور وہ کلچر ختم ہی اس لیے ہوا میرے حساب سے. وہ جو ناظم آباد سے پروجیکٹ 71 کی جنگ ہوئی تو اس میں خندقیں کھودی. تو اور اس کے بعد جو محلے کے لوگ تھے جو کہ اسکول ٹیچرز تھے یا وہ تھے تو وہ قومی رضاکار کی ٹریننگ ہوئی، سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہوتی تھی تو وہ ان کو ٹریننگ کے لیے لے آیا جاتا تھا. یہاں پر قومی رضاکار سول ڈیفنس کا دفتر تھا، ناز آباد تھانہ جہاں ہے نا اس جگہ پر سول ڈیفنس کا دفتر بنا تھا. یہاں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی باقاعدہ کہ راتوں کو وہ لوگ جو خندقیں کھودتی تھی، لائٹیں بند کر دی جاتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ اس کے اوپر چمنی کے اوپر جو لالٹین کی چمنی ہوتی تھی اس پر بھی کاربن لگا دیا جاتا تھا کہ روشنی نہ جائے. اور اس زمانے میں جب ہندوستان کی طرف شیل مارے گئے تو بعض شیل جو تھے ناز آباد نمبر 2 میں اگر لگا تھا ایک پول کے اوپر، اور ایک لگا تھا وہ شیل آ کر وہاں پاپوش میں جہاں پر ایک خاتون بھی زخمی ہو گئی تھی. تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس جگہ پر جو واقعہ ہوا تو لوگ جاتے تھے، جب صورتحال دوپہر ہوتی تھی تو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور رش لگا ہوتا تھا ان جگہوں. اچھا شکیل عادل زادہ بھی وہیں رہتے تھے؟ شکیل عادل زادہ بھی وہیں رہتے تھے. جی جی بالکل وہیں رہتے تھے. اچھا مجھے یاد ہے 71 کی جنگ میں ہمارے والد صاحب ریڈیو پہ ایک پروگرام لکھتے تھے جواباً عرض ہے. جی وہ خبروں سے پہلے آتا تھا، آواز جرس کے نام سے 65 میں آتا تھا. پھر تو وہ انڈیا کے خلاف ایک پروپیگنڈا پروگرام. شکیل احمد رہتے تھے، شکیل احمد رہتے تھے، خبریں نیوز کا. ایس ایم سلیم رہتے تھے. جی کیا بڑی عرش منیر کی پوری، ہاں ان کے شوکت تھانوی کی اہلیہ تھی وہ بالکل. تو وہاں پر جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہوا. تو ہمارے والد گھر میں ہی تھے. تو بلیک آؤٹ ہوا تو وہ جو ہمارا بنگالی ملازم تھا اس نے شاید کہیں غلطی سے کوئی لائٹ جل گئی
تو وہ پولیس والے آ گئے اور انہوں نے آ کے پتا کیا کس کا گھر ہے, تو ہمارے ابا کو وہ لے گئے اٹھا کے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے کیا ہے. وہ تھانے بھی چلے گئے, اس زمانے کے لوگ, آپ وہ چلے گئے. انہوں نے کہا کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا جی میرا نام ریاض پرشوری ہے. انہوں نے کہا آپ تو وہ ہیں جو ریڈیو پہ آپ کا. انہوں نے کہا بھائی میرا ایک بنگالی ملازم ہے, اس سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کو معاف کر دیا. انہوں نے کہا یار جب ایک ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہے تو وہ بنگالی پہ, حالانکہ یہ الزام ہو سکتا تھا کہ یہ تو دشمن بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ آپ کے اعتماد کا ہے تو وہ سب کے اعتماد. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب پٹھان مہاجر ہنگامے ہوئے تو ناز آباد میں جو لوگ گھروں میں چوکیدار پٹھان چوکیداری کر رہے تھے, تو ان کو جو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا, ان کو کہا کہ یہ باہر اب چوکیداری نہیں کریں گے, کیونکہ ایک چوکیدار کا قتل ہو گیا تھا وہاں پر جو علی یاور کے گھر کے باہر, پٹھان چوکیدار کا. تو اس کے بعد ان کو کہا کہ اب تم اپنے کمرے میں سرونٹ کوارٹر میں رہو, اندر رہو, باہر نہیں نکلنا. تو ان کو منع کر دیا تھا کہ بھائی لوگ آئے پٹھان ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ رہ رہا ہے, ہمارے میں رج بس چکا ہے, یہ ہمارے گھر کا فرد ہے, ہم اسے کیسے نکال دیں؟ تو نکالا نہیں لوگوں نے اس کو, بلکہ اس کو اور پروٹیکٹ کیا, اس کو رکھا کہ بھئی یہ نہیں تعصب میں آ کے ادھر ان کو دیا جلا دی, مار دیا تو ہم بھی ان کو مار دیں. یہ نہیں ہوا. یہ ناز آباد کا کلچر نہیں تھا. ناز آباد میں سب جو تھے بہت وہ کرتے تھے, امن و امان سے رہتے تھے, بہت ہی اچھا. صبح کے وقت جو تھی ایک نماز کے لیے بچے بڑے نکلتے تھے گھر جا رہے, اچھا وہ تھا, تہذیب تھی. وہ وقت ایسا تھا شاہ ولی اللہ بھائی کہ جب ایک پوری گلی میں اکا دکا گھر کے اندر ٹی وی ہوتا تھا, اکا دکا گھر کے اندر فون ہوتا تھا, اور وہ بھی ٹرنک کالز آتی تھی پورے محلے کا ہوتا تھا, تو پورے محلے کا وہ ہوتا تھا, بتاتے تھے جا کے اخلاق. اتنی لوگوں کی لمیٹڈ آمدنی تھی, لیکن اگر وہاں سے 10-12 لوگ فون سننے کے لیے آ گئے ہیں تو سب کو جو کچھ بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے, مہمان نوازی کا کلچر تھا. گاڑی اگر ایک گھر میں ہے تو کسی کو ضرورت ہے تو وہ گاڑی سب یوز کرتے تھے. اتنی مطلب ایکتا تھی وہاں پر. اور پھر وہاں سے ایک اور ہجرت, یعنی وہ جو ایک شعر ہے نا کہ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی, مگر ہوئی. ایک تو لوگ وہاں سے آئے, اور پھر جب حالات بدلے تو لوگ مختلف جگہوں پر شفٹ ہوئے. قریب میں مثال کے طور پہ نارتھ ناظم آباد گئے, فیڈرل بی ایریا گئے, نارتھ کراچی گئے. جو یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی فرمایا کہ عبداللہ کالج کو بھی جو ہے وہ شرعی طور پر ناظم آباد کی حدود میں نہیں شامل کیا جاتا. تو یہ جو نارتھ ناظم آباد, نارتھ کراچی, فیڈرل بی ایریا, ایون لالو کھیت, دیکھیں نا لالو کھیت بھی ایک اس کی بالکل ساتھ ساتھ ہی ملا ہوا ہے, سرحدیں ملی, اور اتنے ہی بڑے لوگ لالو کھیت, اتنے ہی بڑے لوگ, چاہے وہ عمر شریف ہوں, شفیع صاحب پہلے شفیع صاحب وہاں رہتے تھے, پھر وہاں سے یہاں آئے. حاجی غلام فرید صاحب رہتے تھے, معین اختر رہتے تھے, معین اختر شاید ناظم آباد میں بھی رہے. جی بالکل. اور لیکن یہ کہ یہ ساری جڑ جو امیر احمد خان تھے, امیر احمد خان جو ریڈیو پاکستان, لالا نصیر الدین, یہ محمد احمد کے والد, ان سب کو جو ہے ایک جگہ کیوں نہیں. آپ تو مصنف ہیں, آپ نے تہذیب شکستہ تہذیب کے نام سے کتاب لکھی ہے, تو یہ کس نے بائیفرکیشن کی, ناظم آباد کی وسعت کو کم کیوں کر دیا گیا؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کو ایک رہنا چاہیے. ناظم عجیب و غریب معاملہ تھا کہ یہاں پر ہر شخص ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا. اس وقت نہ کوئی زبان کی لڑائی تھی, نہ مذہبی لڑائی تھی, اور اتحاد تھا, اور سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے. علامہ رشید ترابی صاحب کی بڑی بیٹی تھی, میرے خیال میں ان کا نام تھا بطول فاطمہ, تو ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ نواب آف خیرپور سے ہوئی تھی, جو ہزائنس تھے اس وقت کے, ان سے ہوئی تھی, اور بڑی تاریخی شادی تھی کہ اس شادی کے لیے, استقبال کے لیے جو تھا وہ وہاں پر سمجھ لیں ہاشم رضا سمیت بڑے بڑے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے. ناظم آباد 4 نمبر میں ہوئی تھی, اور بہت کارپیٹ بچھایا گیا تھا. میری بات ہوئی تھی سینئر صحافی عابد علی سید صاحب سے اور خواجہ رضی حیدر صاحب سے, تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا. جی تو ان سے میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا, کہا وہ شادی میں شریک تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ولی ان کی شادی میں جو تھی حیدرآباد دکن کے مختلف کھانے, اچار, چٹنیاں, اور ان سب کا اہتمام کیا گیا تھا. بہت بڑا پنڈال سجا تھا, شامیانے تھے, وہیں کھانے وقت. اچھا پہلے کلچر یہ بھی تھا کہ یہ نہیں تھا کہ کھانا پکوان سے بن کے آ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پلنگ بچھا دیا جاتا تھا, اسی پہ چاول سکھائے جاتے تھے, ہوتے تھے گیلے کر کے لائے, ایک ہفتے پہلے رشتہ دار گھر میں آ جاتے تھے, سب کام تمبو لگتا تھا گلی کے اندر, اور وہ سب بھی وہ لڑکے لگاتے, جی سب لگاتے تھے. اس کے بعد یہ کہ وہ باورچی کو کاٹ کے دے دیا جاتا, وہی جانور ذبح ہوتا تھا, اس کو دے دیتے تھے کہ بھئی اب یہ کاٹو, کھانا بناؤ, تو کھانا بنتا تھا وہیں پر. اچھا آپ بطول کی شادی, جی تو میں کہہ رہا تھا ان کی شادی جو تھی وہ بڑی تاریخی شادی تھی. تو اس شادی کے اندر جو ہے ملک کے نامور ترین لوگ آ کے وہاں شریک ہوئے تھے ان کی شادی میں, کیونکہ علامہ رشید ترابی صاحب کا اس وقت ایک نام تھا, وہ اسنا عشری مقطع فکر کے ایک بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی بیٹی کی شادی تھی, اور ہزائنس خیرپور سے ہو رہی تھی, تو اس کی وجہ سے بھی بڑا نام تھا کہ اس وقت کے جتنے وفاقی وزیر ہوتے تھے سبھی شادی میں شرکت کی تھی. کمشنر ہاشم رضا وغیرہ سب یہاں وہاں ان کی اس پہ کھڑے رہے تھے, ان کی استقبال کے لیے. ان کے ساتھ جو ہزائنس کا استقبال کے لیے ان کی گاڑی آئی, تو بتاتے ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے تو تمام نامور لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے.
اور یہ بتائیں تاریخی شادی تھی. اسی طریقے سے وہاں پر مختلف تقریبات ہوتی تھی, جیسے عید میلاد النبی کی اور اس کے پروگرام ہوتے تھے مجالس کے, تو اس میں سب شریک ہوتے تھے. مگر بعد میں کیا ہوا کہ ایسی لہر چلی, اب آپ نے دیکھا 4 نمبر ناز آباد میں وہاں نامعلوم افراد آئے, مجلس کے اوپر فائرنگ کر کے چل گئے, اس میں خواتین. خیر ہاں ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بڑا بھیانک سیاست ہے. مجھے یہ بتائیے آپ کہ جب اتنے بڑے بڑے ادیب شاعر فنکار وہاں رہتے تھے اور یہ مختلف ہوٹلوں میں اور اپنی اپنی بیٹھکوں میں جا کے رات بھر مجالس ادبی جماتے تھے, تو اس وقت یہ لوگ صرف چائے تو نہیں پیتے ہوں, صرف کولڈ ڈرنک تو نہیں پیتے, ان کو اور بھی کچھ مشروبات چاہیے تھے. تو کیا وہاں ناظم آباد میں ایسے کوئی اویلیبلٹی تھی یا کہیں سے لایا جاتا تھا؟ دیکھیں ناظم آباد میں شراب خانہ, سیف اللہ کا اڈا تو مجھے سیف اللہ کا منشیات تک تھا, منشیات چرس ورس ملتی تھی, منشیات میں چرس ملتی تھی, مینڈرس ملتی تھی. اچھا, اس زمانے میں مینڈرس ہوتی تھی. یہ تو پاپوش والے اس کے بڑا میدان کے سامنے کا تھا نا, یہ تھا ناظم آباد نمبر 1 کے اندر. یہ جہاں پر آپ نادریہ مارکیٹ ہے چپلوں کی, جو راستہ آگے جاتا ہے جی آگے سائڈ کو جاتا ہے, یہ تھا. اور یہیں سے ہی پانی بھرنے پر 1952-53 میں پانی بھرنے پر پہلا فساد بھی یہیں سے شروع ہوا ہے. اچھا جی ہاں, جس کے بعد میں کرفیو لگایا گیا ہے. پہلا کرفیو تو لگایا ہندو مسلم فساد پہ جو ہندو پاکستان بننے کے بعد, اس کے بعد دوسرا جو کرفیو لگایا وہ ناز آباد کی وجہ سے لگا کہ یہاں پر پانی کے بھرنے پر جھگڑا ہوا تھا اور وہ اس قدر بڑھ گیا سیف اللہ کے اڈے کے سامنے والے علاقے میں, وہاں پر جو اورنگ آباد کوارٹر کی طرف راستہ جا رہا, پانی بھرنے پہ ہوا تھا پٹھان مہاجر پٹنہ پہلا. اس کے بعد اتنے حالات خراب ہو گئے, کرفیو لگ گیا تھا, پھر معاملات بہتر ہو گئے تھے, پھر سب شیر و شکر ہو کے رہنے لگے تھے. اس زمانے پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, یہ جو رودات خان کمشنر تھے ان کے زمانے میں جو استقبال کے لیے آئے, گوہر ایوب جلوس لے کے آئے, پھر ہنگامہ ہو, پھر کرفیو لگا. اس کے بعد پھر 80 کے بعد تو پھر یہ آئے دن یہ سلسلہ چلتا ہی رہا کہ اسٹرائک. میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیف اللہ صاحب تھے یہ صرف چرس اور یہ گانجا وانجا اس حد تک تھے, جی سچ, لیکن وہ جو دیگر مشروبات ہوتے تھے تو وہ ان کے لیے کون فراہم کرتا تھا؟ وہاں کے اڈے تھے, شراب اڈے نہیں تھے, جو دارو کے اڈے, دارو کے اڈا ناز آباد میں کوئی نہیں تھا. اور میں آپ کو ایک بڑے اور کام کی بتاؤں, ناز آباد میں تو سینما گھر کے پلاٹ تھے, سینما گھر بنے, مگر نارتھ میں سینما گھر کا پلاٹ بھی نہیں تھا, رکھا ہی نہیں گیا تھا اس کی پلاننگ کے اندر. اور آپ نے میرا وہ سوال بھی کاٹ دیا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار سرحدیں جن کی مل رہی ہیں وہ آپ کیوں نہیں ناظم آباد میں شامل کرتے. چلے آپ یہ بتائیں. جی اچھا میں بتاؤں تو انہوں نے جو شراب خانہ یہاں کوئی نہیں تھا, مگر جو اقلیتی آبادی یہاں تھی, جیسے کرسچن تھے, ہندو تھے, تو وہ ان کا کوٹا ہوتا ہے, ان کو شراب ملتی ہے تو وہ لاتے تھے. یا یہ کہ جو پیسے والے تھے جو شوق کرتے تھے تو وہ جو تھے وہ صدر ودر کے علاقے میں وہیں ہوٹلوں میں آ کے, اس زمانے میں کلب ولب تو کھلے ہوئے تھے نا, کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کلب بند ہو, ایکسلنس سے کلب تھا, فلاں کلب تھے, 10 کلب تھے صدر میں. ناظم آباد میں نہیں تھا. 2 خواتین ایسی رہتی تھی جی کہ جو ڈانس بھی کرتی تھی گھر کے اندر, ان کے بارے میں بتائیے وہ کون لوگ اداکار ہیں؟ دیکھیے ایک 78 کے اندر جب اس کا ضیاء الحق کی حکومت آئی ہے 78-79 میں, تو اس زمانے یہ بات کرتے ہوئے آپ کے چہرے پہ ایک سنجیدگی آ گئی. حالانکہ یہ جو ہے یہ اہم بات ہے, اس میں آپ کے چہرے پہ وہی تازگی ہونا چاہیے جو ہے. وہ سیاح چودھری یا مینا خان کا اڈا تھا, وہ ناز آباد جو لاروش ہے اس کے کلب کے پیچھے تھا. یار سب گڑبڑ چیزیں 4 نمبر میں کیوں؟ جی 4 نمبر میں تھی, تو ان کا بنگلہ تھا ناز آباد کلب کے نزدیک, بڑے مکانات, جی بڑے مکانات تھے اس میں. تو وہ وہاں پر سے وہ لڑکیاں جو تھیں وہ وہاں سے سپلائی ہوتی تھی, مطلب پورے شہر کے اندر. مینا خان ان کی سرکردہ تھی. تو علاقے کے لوگ بہت عرصے سے تنگ تھے کہ ان کو بند ہٹائیں, یہاں سے روانہ کریں, مگر نہیں ہو پا رہا تھا. تو آخرکار یہ ہوا کہ علاقے کے لوگوں نے, جب سب مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا جو بیٹھا کرتے تھے یہاں پر سائٹ کے اندر حبیب بینک میں, ان کو جا کے باقاعدہ درخواست, ایس ایم ایل اے شاید جنرل اقبال خان تھے یا وہ تھے ہاں تھے, تو ان کو دی جا کر کے بھائی ہمارے یہاں جو ہے بڑا مسئلہ ہے اس علاقے کے اندر, یہ رات کو یہ آتی ہے یہاں سے موومنٹ ہوتی ہے, بدکاری کے اڈے چل رہے ہیں, تو اس کو بند کیا جائے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ چھاپا مارا. چھاپا مارنے کے بعد ایک میجر مہندی تھے اور رشید عالم اس زمانے میں مجسٹریٹ, سٹی مجسٹریٹ ہوتے تھے, جو بعد میں ہوم سیکرٹری داخلہ سندھ رہے. تو وہ ان کو بھی ساتھ ملایا گیا, اور ان کو لے جانے کے بعد وہاں چھاپا مارا گیا. مینا خان کے یہاں سے لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا, ان کو بھی, اور جو کچھ لوگ بھی وہاں سے پکڑے گئے, پھر ان کو یہاں سے یہ بند کرا دیا گیا. اسی طریقے سے بتاؤں کہ یہ عید, آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عیدگاہ میدان کی, تو مجھے ابھی یاد آیا کہ عیدگاہ میدان میں اسی زمانے میں ماشاء اللہ دور میں کوڑے لگتے تھے, ٹکٹکی ان کو وہ ٹکٹکی پہ لگا دیا تھا پٹری, وہ تو وہاں بھی لگتے تھے, اس میں بھی لگتا ہے بورڈ آفس کے اندر جو تھا, جو وہ بختیاری یوتھ سینٹر, پہلے یہاں بھی لگتا تھا, پھر وہاں بھی لگتے تھے. جی ہاں, یہاں بھی ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے. جو لوگ چھوٹے موٹے جرائم میں پکڑے جاتے تھے نا, تو ان کو یہاں کوڑے لگائے جاتے تھے. یا وہ جو لوگ سیاسی تحریک میں, MRD کی یا فلاں کی تحریک میں جو تھے, جو ماشاء اللہ گورنمنٹ سے ٹکرائے تھے, تو ان پہ کیسز بنے تھے, تو ان کو بھی اگر کوڑے کی سزا ہوتی تھی تو ان کو یہاں دیے جاتے تھے. تو یہ بھی ایک اہم جگہ ہے. کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا, رات بھر لوگ جو ہے وہ گھومتے رہتے تھے,
آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مختلف جگہ پر جو ہے وہ کہیں ادبی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، کہیں پر لوگ کھا پی رہے ہیں، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے. بسز جو تھی، جو روٹس تھے، وہ بھی بہت سستے کرائے تھے اس زمانے میں، گاڑیاں ہر ایک کے پاس تھیں نہیں. تو وہاں شہر کی کون کون سی بسز مجھے یاد ہے، ایک تو شاید 2K 4A 4K 5L پھر 2B یہ کہاں سے آتی؟ یہ کچھ تو آتی تھی، یہ حسین ڈی سلوا سائڈ سے 3 نمبر ایسے بس آتی تھی. اس کے بعد 2K آتی تھی، ایک SRTC کی ریڈ بس، SRTC کی وجہ تھی، وہ 2B تھی، جس کے اور 3 نمبر تھی. 30 پیسے ہم دیتے تھے. جی جی. اور پاپوش میں ڈپو ہوتا تھا ٹرانسپورٹ کا، ٹرانسپورٹ کا ایک ڈپو تھا پاپوش کے اندر، وہاں سے چلتی تھی شہر کے لیے گاڑیاں. ابھی میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی کہ یہ بسز جو ہیں یہ مطلب شہر کے مختلف علاقوں سے یہاں، یہ تو بات ہم پوری کر لیتے ہیں کہ یار اس میں بھی جو ہے وہ بڑے یعنی یونیورسٹی کے پوائنٹس چلتے تھے، وہاں سے لوگ ادھر آتے تھے. پورے شہر کارڈ تھا، 30 پیسے کا کارڈ ہمارا ہوتا تھا، ہم اس کے اوپر سفر کرتے تھے. اور وہ ہر بس میں تھا SRTC جی کسی میں، اور باقی بھی آپ ویگنیں چلتی تھی بہت ساری. W11 تو میرے خیال میں وہ W11 نہیں تھی، وہ لیاقت آباد روٹ پہ تھی. یہاں پر بھی یہاں پر W1 ہوتی تھی، W1 ہوتی تھی، 2D چلتی تھی جو النور سے آتی تھی. 2D بڑی بس، جی 2D بس بڑی بس تھی، وہ آتی تھی. 2K آتی تھی، سکیسن سے چلتی تھی 2K، اور وہ جاتی تھی پاپوش سے اندر ہوتی ہوئی، اور پوری وہ جو تھی فوڈ اسٹریٹ سے گھومتی ہوئی، جو اس کو فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے تو اس سے گھومتی ہوئی نکلتی تھی. اچھا اورنگی ٹاؤن کی طرف جاتی تھی، یہاں سے گزرتی ونڈی وہ بنارس جاتی تھی، تو یہاں سے گزرتی تھی ناز آباد سے. میں نے اس لیے سوال کیا کیونکہ یہ بسز جو تھی یہ بھی اس کلچر کا ایک حصہ تھی. بالکل ایسا. وہ لوگ جو رات کو بیٹھتے تھے وہ سب آپس میں بس کے اندر ہونے والے واقعات کو ایک فینٹیسی کے طور پہ بتاتے تھے. آج یہ ہو گیا، آج یہ ہوا، آج مجھے برابر میں ایسا آدمی ملا، آج ایسا ہوا، آج کنڈکٹر نے یہ کہا، آج ڈرائیور نے یہ کیا. اور وہ پورے راستے جو تھے وہ ایک کوئی ہمارے جرنلسٹ تھے تو وہ ناظم آباد میں ہی رہتے تھے، اور کسی لڑکے کو انہوں نے کہا کہ تو آج سے رپورٹر بن جا. تو اس نے کہا سر میرے پاس نہ تو کوئی گاڑی ہے نہ بائک ہے، میں کیسے بنوں؟ تو انہوں نے کہا تم ایک فلاں بس میں بیٹھو اور یہاں سے لے کے اور میکلر روڈ تک آتے جاؤ، اور راستے میں جو چیز تم دیکھو اس کو لکھتے چلے جاؤ، وہی خبر ہے. تو روزانہ تمہیں 3 خبریں ملیں گی. تو وہ ایسی خبریں جو ہے وہ بس میں بیٹھے بیٹھے بن جاتی. تو بس جو ہے جو وہاں سے چلتی تھی وہ خود بھی ایک اچھا اخبارات بھی جو تھے وہ مسائل پر جو تھے مسائل کو اجاگر کرتے تھے کہ اگر کہیں گٹر کا ڈھکن غائب ہے تو بتاتے تھے، تصویریں چھپتی تھی، میں نے دیکھا تصویریں چھپتی تھی، گٹر کا ڈھکن غائب ہے، یہ سڑک ٹوٹ گئی ہے، اس کا اثر ہوتا تھا، اگلے دن لگ جاتا تھا. اب نصر اللہ خان وہیں رہتے تھے. جی نصر اللہ خان بھی رہتے تھے، اور نصر اللہ خان نے ہیپیڈل قائم کیا تھا، ہیپیڈل اسکول بنایا تھا. جی جی بالکل. نصر اللہ خان جی صاحب جو حریت میں کالم، جی حریت میں کالم لکھتے تھے، بعد میں جنگ میں بھی. جی انعام درانی رہتے تھے. لیکن وہ تو انعام درانی تو رہتے تھے علامہ اقبال ٹاؤن میں، حسین ڈی سلوا میں رہتے تھے. جی 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 نہیں بلاک بی تھا، پی تھا انٹر بورڈ کے پیچھے، لیکن یہ سب بھی مجھے لگتا ہے کہ یار ہم اس کو الگ نہ کریں. یہ ناظم آباد کے میں نے جو کتاب لکھی ہے تو وہ ناظم آباد اور نارتھ آباد لکھی ہے. اچھا اسی لیے کہ یہاں کے لوگ جو تھے پھر جو وہاں بھی شفٹ ہوئے، وہاں منتقل ہوئے. جیسے مولانا عبدالحی صاحب تھے پہلے یہاں رہتے تھے، پھر وہاں چلے گئے. اسی طریقے سے مینو گورکھپوری صاحب یہاں رہتے تھے، وہاں چلے گئے. اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے. خواجہ نذیر حیدر صاحب کا گھر تھا پیلی بھی تھا، اس جمیل جالبی صاحب وہاں رہتے تھے. جی جمیل جالبی صاحب وہاں رہتے تھے. جی جی. بلکہ نارتھ آباد میں تو اردو لغت بورڈ کا دفتر تھا، اردو لغت بورڈ کا دفتر تھا. جی ہاں بی بلاک کے اندر جس زمانے فرمان فتح پوری صاحب رہتے تھے. جی جی اس زمانے میں. اچھا کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی جو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا. تو مثال کے طور پہ ہماری پھوپھیزاد بہن ہے جیلانی بانو، جو بڑی مشہور علامہ خیرت بدایونی کی بیٹی ہے. وہ میرے والد کی سگی مطلب بہن کی بیٹی، افسانہ نگار. جی بہت بڑی کمال. تو وہ جب حیدرآباد دکن سے آتی تھی پاکستان تو وہ ہمارے گھر میں رہتی تھی ناظم آباد 4 نمبر میں. تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی بلاگ میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں فلاں لوگ رہتے تھے، اور اس میں 4 نمبر ناظم آباد جیلانی بانو رہتی. جیلانی بانو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں، وہ صرف ایز اے مہمان آتی تھی. 10 دن 12 دن 1 مہینے کے لیے وہ ہمارے گھر ٹھہرنے کی بات کسی نے دیکھا ہوگا تو وہ انہوں نے اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ جی فلاں بھی یہاں رہتا ہے. تو آپ نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ آپ نے کتاب لکھی. آپ نے ایک اور بڑا کام یہ کیا کہ اس میں تہذیب، ثقافت، تاریخ، واقعات، شخصیات، ان سب کو آپ نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ بن گئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے ناظم آباد میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا نہیں ہو رہے جتنے اس وقت کہیں نہ کہیں سے آ کر وہاں آباد ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ گرومنگ ہوئی اور پورا ایک سلسلہ بنتا چلا گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہترین باتیں کی ہیں. ہم ناظم آباد کو بھول نہیں سکتے. ناظم آباد ہمارے اندر رہتا ہے. ہم بھلے ناظم آباد سے چلے جائیں لیکن ہمارے اندر سے ناظم آباد نہیں جا سکتے.
آپ کو پتہ, آپ کو ایک بات اور بتاؤں, واحد آپ کو پتہ کہ یہ تو آپ اینڈ کر لیجیے. ہاں اچھا اب آپ سنیں, ایک واحد ایک آدمی تھے, شاید ان کا نام پڑھ لوں 2 منٹ, رخسار نازم آبادی, میرے خیال میں رخسار ہے ان کا نام. وہ واحد پورے واحد آدمی ہے جو اپنے آگے نازم آباد نام لگاتے ہیں. وہ بحرین میں ان کا بھی انتقال ہوا ہے. جی کہیں میں بتاتا ہوں, میں نام اور پڑھ لوں, کنفرم کر لوں. رخسار ہے میرے خیال میں ان کا. وہ بڑے نامور شاعر تھے. وہ یہاں سے چلے گئے تھے بحرین, اور مشاعرے کراتے تھے, اور بڑے پیمانے پہ ہندوستان پاکستان کے بڑے مشاعرے کراتے تھے. میں بھی دیکھتا ہوں ان کا نام, میں اس دن میں نے پڑھا, میں نے آڈیو اچھی آ رہی نا سرکار, میں نے آڈیو آ رہی ہے. واصف نازم آبادی جی واصف نازم آبادی ٹو ان یو ایس نہیں وہ اچھا اچھا واصف نازم آبادی بھی جو ہے. علی بھائی سن رہے ہیں سب کچھ؟ اچھا, شعرا میں واحد آدمی آ رہے ہیں جو اپنے تخلص لگاتے تھے نازم آبادی, رخسار نازم آبادی, رخسار نازم آبادی. تو آپ دونوں کا ذکر جی آ گیا ریختہ پہ ہے بھائی, رخسار آپ دونوں کا. جی. آپ کو پتا ہے کہ ایک واحد شاعر تھے جو نازمات سے اپنے تعلق پر ان کو فخر تھا. وہ بحرین چلے گئے تھے, وہ مشاعرے کرایا کرتے تھے, بڑے ہندوستان پاکستان کے بڑے مشاعرے کراتے تھے, اور آرگنائزر بھی تھے, اور بہت اچھے شاعر تھے, رخسار نازم آبادی. ان کا بھی ابھی اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے. وہ اپنے ساتھ اپنے جی ہاں, وہ بڑا نازمات کے لوگوں سے محبت کرتے تھے, اور بڑا خوش ہوتے تھے, اور اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے. ان کا نام تھا رخسار نازم آبادی, نام ان کا جو بھی ہو, مگر وہ رخسار نازم آبادی کے نام سے. نازم آبادی صاحب, اچھا, واصف نازم آبادی جو ہے وہ بھی ایک شخصیت تھے, وہ بھی اپنے نام کے ساتھ نازم آبادی لگاتے. جی بالکل. دیکھیے ایسے لوگ ہیں کیا, تو ہم اور آپ کیا ہیں, ہم لوگ تو بھائی ہم تو اپنی یادوں کو یاد لے کے گھوم رہے ہیں. جی جی یادوں کو. اچھا, مجھے جو اس وقت کی چیزیں یاد ہیں, تو مطلب آپ دیکھیں کہ لوگ جو تھے وہ کتنے سیدھے سادے لوگ تھے. آپ نے کہا کہ وہ کسی بزرگ کو آتے دیکھا تو اپنی بدھی سے انہوں نے سگریٹ بجھائی. جی میں نے اپنی زندگی میں پہلی جو کوئی آنکھ مٹکا دیکھا وہ نازم آباد 4 نمبر میں اپنے گھر کی بیلکنی سے دیکھا. شاید سر سید کالج کی یا کسی کالج کی, وائٹ کپڑوں میں ایک لڑکی آ رہی تھی, وہ روز آتی تھی. ہم لوگ بیلکنی میں کھڑے ہوتے تھے اپنا, کبھی پتنگ اڑا رہے ہیں, کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, کبھی کسی پہ پتھر مار رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ایک بڑے بڑے بالوں کا لڑکا جس نے بیل باٹم پہنا تھا, یہ اتنے بڑے بڑے اس کے کالر تھے. وہ بہت دیر سے بیچارہ اس لڑکی کے انتظار میں کھڑا تھا, اور جیسے ہی وہ لڑکی ہمارے گیٹ کے سامنے سے گزری تو وہ چھپک کے اس کے سامنے آیا, اور اس کو پتہ نہیں ہیلو کہا یا کیا کہا. اس نے رومال مفلر باندھا ہوا تھا لڑکے. تو ہم 3 بھائی تھے, اور ہم چیختے ہوئے بھاگے. ہم نے غنڈہ گردی دیکھی. یہ اس دور کی غنڈہ گردی تھی. وہ لڑکی بھی تیز تیز چلتی چلی گئی, اور وہ حضرت جو تھے انہوں نے بس اپنے دل کا یہ ارمان پورا کیا کہ اس کو انہوں نے سلام دعا کچھ کی, یا پتہ نہیں پھول دیا ہوگا. یہ 70s کی بات ہے. جی اتنے سیدھے سادے لوگ تھے. آج کل تو بھائی کیا کیا ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ بس اسی حد تک ہوتا تھا. ان محلوں میں اگر شادیاں بھی ہو جاتی تھیں کسی کی, تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی پوچھیں کہ ارینج میرج ہے یا لو ہے, تو وہ کہتے تھے یہ ہے تو لو میرج, لیکن ہم نے اس کو ارینج کر لیا. تو اس قسم کے وہ کریکٹرز ہوتے تھے, اور وہ اسی طرح سے رشتے ہو جایا کرتے تھے وہاں پر, کہ محلے کی عورتیں جو ہیں ان کو پتا ہوتا تھا کہ کس گھر میں لڑکی جو ہے وہ کس کے میچ کی ہے, کہاں پر جو ہے کوئی بے روزگار ہے تو اس کو وہاں پہ نوکری دلوا دی جائے, کہاں پر جو ہے وہ کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کے لیے کچھ کر دیا جائے. بہت جوائنٹ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے والا کلچر تھا. اچھا, اطہر نفیس صاحب ایک معروف شاعر ہیں. اطہر نفیس صاحب کے بھی 4 نمبر میں رہتے تھے, ان کے بھائی بھی رہتے تھے. ان کے گھر میں بابا ذہین شاہ تاجی جو تھے وہ اس وقت آیا کرتے تھے, اور وہ اداکار مظہر علی کے نانا تھے. مظہر علی کے نانا تھے, جی ہاں. محی الدین عربی کی کتاب تھی, اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. ان کا درس ہوتا تھا ان کے گھر میں, تو اس کو سننے کے لیے جو ہے ان کے درس میں شرکت کے لیے بڑے نامور لوگ وہاں آیا کرتے تھے ان کے گھر پہ, اور کافی عرصے تک چلا. اسی طریقے سے نازم آباد میں ایک صاحب تھے 9 نمبر میں, وہ اسٹیج کے پروگرام کراتے تھے. انہوں نے پہلی مرتبہ ریشما کو بلایا تھا. یہ جو گلوکارہ ریشما ہے نا, مشہور ہوئی ہیں, تو اس زمانے آئی, تو مجھے کوئی بتا رہا تھا بالکل سادی سی, جیسے گاؤں دیہات کی نہیں ہوتی. رضوی صاحب تو نام نہیں تھا, نام ابھی بھول رہا ہوں ان کا, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کا نام, کہ وہ انہوں نے ان کو متعارف کیا. شوکت رضوی ایک صاحب تھے, اچھا, جو وہاں پر رہتے تھے. نازم آباد میں انتقال بھی وہیں پر ہوا. بہت مشہور پروموٹر تھے اسٹیج کے, وہ بھی نازم آباد میں رہتے. ہم نے ان کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, اگر کہیں تو میں. یہ ابراہیم نفیس اور فرقان حیدر وغیرہ, یہ لوگ بھی نازم آباد. جی یہ بھی یہی تھی بالکل, انہوں نے اکیڈمی بنائی ہوئی تھی. فرقان حیدر وہ جنہوں نے پھر عمر شریف کے جی جی بالکل ابراہیم نفیس جو نازم آباد چورنگی میں تھے, اور انہوں نے اکیڈمی یہاں بنائی تھی. بالکل, بلکہ وہ خاتون تھی زبیری, مسز زبیری, انہوں نے آرٹس کا جو کالج بنایا تھا وہ نازم آباد بنایا تھا, جو گلشن میں اس وقت ہے, بہت بڑا آرٹس کا کالج ہے. تو زبیری ان کے شوہر تھے, ان کا بنگالی تھے بھی, نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ ان دونوں نے مل کر جو ہے باقاعدہ آرٹس کا پہلا جو کالج تھا
नाज आबाद में उन्होंने बनाया था फाइन यार आर्ट। किस किस का नाम लें, जी, बिल्कुल। शाह वलीउल्लाह साहब, और किसको भूल जाए। कोई शोबा जिंदगी का ऐसा नहीं था कि जो नाज़माबाद से किसी ना किसी तौर वाबस्ता नहीं रहा। बिल्कुल। अदाकार, फनकार, बिल्कुल। शायर, कराची स्कूल ऑफ आर्ट, कराची स्कूल ऑफ आर्ट, जी और वो बिल्कुल, जुबैरी, मिसेस जुबैरी, मिसेस जुबैरी, हाँ। कराची स्कूल ऑफ आर्ट बनाया था, जी हाँ। एजुकेशनिस्ट, हम्म। सियासतदान, स्टूडेंट लीडरशिप, जी। और Student वुमेन leader एम्पावरमेंट वहाँ बिल्कुल, उस दौर बिल्कुल। में, जैसे आपने जी हाँ। जुबैरी साहिबा का जिक्र किया, किश्वर ज़हरा का जिक्र किया, तो उस दौर की खवातीन भी जो थी वो अपने हिसाब से, ये नहीं कि मादर पिदर आजाद जो आज हो गया है कि जी भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी, स्टूडेंट जो वो- तहरीक थी उसमें खवातीन का उसमें किरदार खवातीन का नाज़ाबाद नाज़माबाद की, जुलेखा कॉलेज फॉर वाहिद वुमेन, वगैरह इनका नाज़माबाद जी, कॉलेज फॉर वुमेन, यार जी, वहाँ वुमेन, से बिल्कुल। क्या क्या खवातीन ने सर सैयद कॉलेज में तहरीक चली है, तहरीक पूरे कराची में फैल गई थी वो। उसके बाद उसको NSF की जो लीडरान थी खवातीन, उन्होंने चलाया था। जुलेखा वाहिद थी, उनके साथ एक दो और थी, उन्होंने मिलकर चलाया और बहुत काम किया। बल्कि एक मजे की बात ये कि इन लोगों ने, इन खवातीन ने रिजविया में एक स्कूल लिया, छपरा स्कूल, और उसमें छपरा स्कूल को उन्होंने बनाया। उस छपरा स्कूल में वहां के मुतवस्सित तबके के बच्चों को फ्री तालीम देती थी, और वो उसके बाद उनकी तरबियत का ख्याल करा जाता था उस स्कूल के लिए। उसके लिए फंड जनरेट करने के लिए वो सिनेमा घरों में जाती थी, और जाने के बाद पैसे कहती थी कि बेटा आप फिल्म देखते हैं तो ये तालीम के लिए पैसे दे दे। इस तरीके से तो हमारी बहनों ने, हमारी इन्होंने जो है तालीम की तरवीज की, लोगों को किया। नाज़ाबाद यही, इसीलिए कहता हूँ ये कल्चर था नाज़ाबाद का, जो अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई नहीं देता। नाज़ाबाद 6 नंबर और फिर आज का नाज़ाबाद। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये नाज़माबाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक तो सुना है, क्या नाज़माबाद 6 नंबर भी है? देखिए 6 नंबर कोई नहीं है। 6 नंबर जो था वो स्टॉप था जो बकाई के सामने था, जो बकाई और अन्नू भाई पार्क के सामने था, वो 6 नंबर स्टॉप कहलाता था। अब वो स्टॉप का नाम किसने रखा, क्या रखा, या बस वालों ने शुरू कर देते हैं 6 नंबर। इस तरीके से उन्होंने 7 नंबर का नाम रख दिया था। ये जो अब्बासी का कोना था, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं था। 6 और 7 नंबर जो है वो अफसाने है हैं। नहीं, नाज़ाबाद में अच्छा, कुल टोटल जो है 5 न है। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक बात और भूल गया मैं आपको बताना, कि यहाँ नाज़ाबाद नंबर 4 में के पीछे बिल्कुल उससे मुलाका जो नॉर्थ आबाद है, खंडू गोट होता था। खंडू गोट, बी ब्लॉक बाद में बीच का हिस्सा था, रेलवे स्टेशन था। ये रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन के साथ जो बलूचिस्तान के वाली रियासत थे लसबेला के, उनका नाम था जाम गुलाम कादिर आलियानी, जिनके जो बाद में वजीर आला बलूचिस्तान रहे, उनके बेटे रहे, जाम यूसुफ वजीर आला रहे, फिर जाम कमाल उनके बेटे हैं, पोते हैं। तो इनका घर था, ये वहां रहा करते थे। इसी तरीके से पाकिस्तान बर्मा शेल की एक सोसाइटी थी, जो बाद में शेल पाकिस्तान हो गई। तो बर्मा शेल, तो उन्होंने अपने मुलाजमीन को बंगले मकानात दिए थे। तो उस वक्त वहां पर बंगाली भी रहते थे। बंगाली जो मशरकी पाकिस्तान बाद में गए, जब हालात खराब हो गए, 2 लाख हो गया मुल्क, अफसोसनाक सूरत हाल है, तो उसके बाद वो लोग यहाँ से गए, और लोग यहाँ रहते थे, और बंगाली भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ रहते थे नाज़ाबाद में। यार इस वक्त पूरी दुनिया में, क्या आप अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूरी दुनिया में नाज़माबाद से निकले हुए लोग एक और हिजरत करके गए। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने भी आपसे अर्ज किया कि नाज़माबाद से हिजरत करके लोग नॉर्थ नाज़माबाद, डिफेंस, फेडरल बी एरिया, जगह जगह गए, लेकिन इसके अलावा मुल्क से बाहर भी गए। वो लोग भी इन सब चीज़ों को अपना एक पुरानी याद, एक नॉस्टैल्जिया के तौर पे लेते हैं नाज़माबाद को। और जब कहीं नाज़माबाद का जिक्र होता है, चाहे वो किसी वीलॉग में हो, चाहे वो किसी ब्लॉग में हो, चाहे वो किसी टीवी प्रोग्राम में हो, लोग उसको बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, क्योंकि जो आदमी नाज़माबाद में नहीं भी रहा शाह वलीउल्लाह साहब, उसकी भी कोई ना कोई ताल्लुकदारी, कोई रूट्स किसी ना किसी हवाले से नाज़माबाद जुड़ी होती है। तो हमारा और आपका एक रिश्ता कम से कम ये जरूर है कि मैं भी नाज़माबाद में पैदा हुआ और आपके बुजुर्गान का ताल्लुक भी वहां से रहा, और अल्लाह ताला हमारा ये रिश्ता भी कायम रखे, और नाज़माबाद जैसी बस्तियां इस पूरे मुल्क को दोबारा से उसी कल्चर और उसी तहजीब का एक ऐसा हिस्सा बना दे कि एक दूसरे के दुख दर्द में, गमी खुशी में एटलीस्ट लोग शामिल होना सीखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।